امت کے لیے جتنا میرا نبی رویا کوئی نہ رویا، جتنا تڑپا کوئی نہ تڑپا، جو دکھ میرے نبی نے دیکھے اس امت کو بنانے میں، بچپن سے لے کر دنیا سے جانے تک کوئی نبی نہیں دیکھ سکتا۔ کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے یتیم پیدا نہیں ہوا، کوئی نبی ایسے فقر میں پیدا نہیں ہوا کہ کوئی عورت دودھ پلانے کے لیے تیار نہ ہو۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے ایسے جنگل میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کی ماں کو اللہ نے جنگل میں اٹھایا۔ کسی نبی کی ماں کو اللہ نے اتنے بچپن میں موت نہیں دی جیسے میرے نبی کو میرے نبی کی ماں کو میرے اللہ نے صرف میرے نبی کی عمر 6 سال، ماں کے پیٹ میں 2 مہینے کے ہیں اور باپ کا انتقال ہو گیا 25 سال کی عمر میں پیدا ہوئے ہیں، پتہ نہیں ہے باپ کا، باپ دیکھا ہی نہیں ہے، 6 سال کے ہو گئے ہیں، سارا کچھ ماں ہے، باپ بھی ماں ہے، ماں بھی ماں ہے، بہن کوئی نہیں تو بہن بھی ماں ہے، بھائی کوئی نہیں تو بھائی بھی ماں ہے، کوئی 6 برس کے بچے کا دوست کیا ہے، دوست بھی ماں ہے، اور سب کچھ ماں ہے، اور گود بھی ماں کی، کھلانے والی بھی اماں، سلانے والی بھی اماں، چلانے والی بھی اماں، بٹھانے والی بھی اماں۔ میرے نبی کو تو ماں کی ضرورت ہے کہ میرا نبی جوان ہوتا، شادی کرتا، اولاد ہوتی، پھر ماں کا سہارا لے لیا جاتا۔ ہائے میں قربان جاؤں، میرے نبی کی عمر 6 سال اور آپ مدینہ گئے ہیں اپنی ماں کے ساتھ، اپنے باپ کی قبر، اپنے خامند کی قبر کی زیارت کے لیے حضرت آمنہ نے سفر کیا، وہاں پہنچی، 1 مہینہ قیام کیا، واپسی شروع ہوئی، ابوا کے مقام پر 3 افراد، ام ایمن، میرا نبی، میرے نبی کی ماں، 3 افراد۔ سن 2000 میں ابوا گیا، ابوا کے آگے جنگل میں گیا اور حضرت آمنہ کی قبر کو ڈھونڈا۔ میں نے زندگی سفروں میں گزار دی، میری زندگی ساری سفروں میں گزری اور سفروں میں کیفیات واردات مختلف دیکھی۔ میں بیت اللہ کے اندر 2 دفعہ داخل ہوا اور وہاں نمازیں پڑھی، نفل پڑھے، پر جو کیفیت میں نے حضرت آمنہ کی قبر پہ دیکھی میں نے بیت اللہ کے اندر بھی نہ دیکھی ہے، کہ میں وہاں کھڑا ہوا 1400 سال پیچھے دیکھ رہا تھا، چاروں طرف جنگل تھا، چاروں طرف کالے پہاڑ تھے اور کانٹے دار جھاڑیاں تھیں، اور چھوٹے چھوٹے کیکر تھے اور سخت ان کے کانٹے تھے، بڑے بڑے پتھر تھے، نوکیلے سنگریزے تھے اور سیاہ کالے پہاڑ تھے، اور چاروں طرف سن 2000 میں انسان نام کی شے نہ تھی۔ 14 صدی پیچھے میں نے مڑ کے دیکھا کہ میرے نبی کی ماں صرف 25 سال کی عمر میں ہارٹ اٹیک نے پکڑا اور آپ گری، ایسے اوپر چبوترا سا تھا، کوئی 40-50 فٹ اونچا پہاڑ ہے جہاں میرے نبی کی ماں پر موت نے وار کیا۔ ارے یہ موت مدینے میں آتی تو نان کے سنبھال لیتے، یہ موت مکے میں آتی تو داد کے سنبھال لیتے، کوئی دادا سنبھالتا، کوئی چاچا سنبھالتا، کوئی پھوپھی سنبھالتی، کوئی ماموں سنبھالتا، مدینے میں رشتہ دار تھے، کوئی وہاں سنبھالتا۔ یہ میرے رب نے کیا کیا؟ یہ لیاری والوں کو پیغام دیا کہ دیکھو دیکھو اپنے نبی کے مصائب دیکھو، تم جھک جاؤ، سہ جاؤ اللہ اور اس کے رسول کی رضا میں پی جاؤ، سہ جاؤ، تو تمہیں عزت کے تاج مقدر، تمہیں کامیابی مقدر، تمہیں عزت مبارک، تمہیں کامیابی مبارک، تمہیں رحمت مبارک، تمہیں جنت مبارک، تمہیں اللہ کی رضا مبارک۔ ظالم کے ساتھ کبھی میرا رب نہ ہوا، مظلوم کو میرے رب نے کبھی تنہا نہ چھوڑا۔ مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے، مظلوم کافر بھی ہو تو اللہ اس کا ساتھی ہے۔ میں قربان جاؤں، میرا وجود کانپ رہا تھا۔ یہاں میری ماں مری، میں 45 سال کا تھا، لیکن میں صدمہ نہیں بھول پایا، اور میرے نبی کی عمر تو صرف 6 سال، اور ماں کو اٹیک ہوا اور ماں گری ہیں اور تڑپی ہیں اور پہلو بدلے اور بولا نہیں جاتا، اور اللہ کے نبی اماں کہتے ہیں، آگے جواب نہیں آتا ہے، ماتھے پہ پسینہ ہے، اور مجھے ہارٹ اٹیک ہوا۔ اس لیے میں کہتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، کسی کتاب میں نہیں پڑھا، جو کیفیت ان پر آئی اس سے میں قیاس کرتا ہوں کہ ہارٹ اٹیک ہوا ہوگا حضرت آمنہ کو، پسینہ ہے، بولا نہیں جا رہا، اور ایسے تڑپ رہی ہیں اور پہلو بدل رہی ہیں، اور اللہ کے نبی سہمے ہوئے ڈر گئے۔ کاش تم وہ جگہ دیکھتے، تم لیاری کے لاکھوں کروڑوں کی آبادی میں کیسے سمجھو کہ میرے نبی پر کیا آفت آئی، کیا امتحان آیا؟ ہٹو بچو کے شور میں تم کیا سمجھو گے کہ 2 جہان کے سردار پہ کیا قیامت ٹوٹی ہے؟ کیا دکھ نہیں دیکھا؟ ارے دکھی بن کے مر جاؤ، تمہیں جنت کی بشارت ہو، تمہیں کامیابیاں مبارک ہو۔ ظالم بن کے نہ مرنا، ورنہ موت کا ایک درد تمہیں ہر کچھ بلا دے گا، موت کا ایک جھٹکا سب کچھ بلا دے گا، قبر کے اندھیر کو اٹھڑی سب کچھ بھلا کے رکھ دے گی۔ پھر میرے نبی کہتے اماں، جواب نہ آیا۔ پھر ماں نے ہمت کو جمع کیا اور چند بولے، بیٹا کل حی میت وکل جدید بال وانی ولدت طہرا، یہ میرے نبی کی ماں کے الفاظ تھے۔ بیٹا ہر جوانی نے ڈھلنا ہے اور ہر زندہ نے مرنا ہے،
مجھے لگتا ہے میرا وقت پورا ہو چکا ہے، لیکن میں نے ایک بچے کو جنم دیا ہے جو ساری کائنات کو پاک کر دے گا، روشن کر دے گا۔ اور جان نکل گئی، اور میرا نبی ماں کے سینے پہ سر رکھے رویا ہے، اور کوئی آنسو پوچھنے والا نہیں ہے۔ ایک نوکرانی ام ایمن ہے، وہ کہاں تسلیاں دیتی۔ کچھ لوگوں نے آ کے قبر بنائی، قبر بنا کے جب پہاڑ سے نیچے اترے، کوئی 40-50 فٹ کا پہاڑ ہے، تو ام ایمن نے دیکھا اللہ کے نبی غائب تھے، 6 برس کا بچہ، 6 برس کا بچہ۔ ام ایمن پیچھے ہٹی تو آپ اوپر چڑھ کے دیکھا تو اللہ کے نبی ماں کی قبر کو ایسے چمٹتے پڑے، ماں کی قبر سے چمٹے۔ اور جب ام ایمن قریب آئی تو میرا نبی کہہ رہا تھا، اماں تجھے تو خبر تھی، اے میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی؟ تم اس کے امتی ہو جس نے ماں کی گود سے دکھ دیکھنے شروع کیے۔ تم اپنی خوشیوں کے لیے اوروں کے چراغ بجھاتے ہو، تم اپنے گھر آباد کرنے کے لیے اوروں کے گھر برباد کرتے ہو۔ کیا موت نہیں آئی؟ کیا اللہ کہیں چلا گیا؟ کیا جہنم بجھ گئی ہے؟ کیا جنت کو آگ لگ گئی ہے؟ ارے تو 2 جہان کا سردار تھا، تجھے تو پھولوں کی سیج ملتی، تاروں بھرے تیرے لیے آسمانے ہوتے، جبریل تیرے لیے خدمت کو اترتا، اور یہاں 6 سال کا بچہ۔ ان ماؤں سے پوچھو 6 سال کے بچے کیا جذبات۔ باپ تو اکثر باہر رہ جاتے ہیں، ماؤں سے پوچھو 6 برس کا بچہ ماں کی قبر سے لپٹ کر پڑا ہوا ہے۔ یہ 2 جہان کا سردار، یہ محمد مصطفیٰ، یہ محمد، یہ احمد، یہ ماہی، یہ حاشر، یہ عاقب، یہ فاتح، یہ خاتم، یہ ابو القاسم، یہ طہ، یہ یاسین، یہ مزمل، یہ مدثر، یہ رحمت للعالمین، یہ شاہد، یہ مبشر، یہ نذیر، یہ داعی اللہ، یہ سراج منیر، یہ ہادی، یہ مہدی، یہ راشد، یہ رشید، یہ ناصر، یہ منصور، یہ عامر، یہ ناہی، یہ منجی، یہ مدری، یہ قرشی، یہ مدنی، یہ مکی، یہ حجازی، یہ نظاری، یہ محمد الرسول اللہ ہے، یہ محمد مصطفیٰ ہے۔ ماں کی قبر سے چمٹا ہوا، اماں تجھے تو خبر تھی میرا تیرے سوا کوئی نہ تھا، تو مجھے چھوڑ کے کہاں چلی گئی؟ میں تیرے بغیر کدھر جاؤں گا؟ ام ایمن نے پکڑا، اٹھو بیٹا محمد۔ تو اماں مجھے، یہ بھی ماں ہے، انہوں نے بھی دودھ پلایا ہوا ہے، اماں مجھے چھوڑ دو، میں اپنی ماں کے بغیر کہیں نہیں جا سکتا۔ ام ایمن نے کھینچا، اونٹنی پر بٹھایا، مکے تک میرے نبی نے کیا کیا آہیں نہ بھری، اور کیا کیا آنسو نہ بہائے، اور کیا کیا رو رو کے نہ دکھایا کہ پہاڑ بھی روئے، ابوا کے پہاڑ روئے، ابوا کی مٹی تر ہو گئی، اور ابوا کے پہاڑ پگھل گئے، اور یہ پیغام دیا ہے کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جیسی ہستی پہ اگر دکھ آ سکتے ہیں تو امت پر بھی آئیں، تو نافرمانی کا راستہ اختیار نہ کرو، فرما برداری کا راستہ اختیار کرو۔ یہ صدمہ اتنا گہرا تھا کہ آپ آخری حج پر تشریف لے گئے، آپ کی عمر 63 سال ہو چکی ہے، 57 سال گزر چکے ہیں ماں کو فوت ہوئے۔ آپ نے جب ابوا کے قریب پہنچے تو آپ نے اونٹنی کی لگام کو ماں کی قبر کی طرف پھیر دیا۔ 70,000 کا قافلہ ساتھ ہے، ابوا کی وادی میں انتظام ہو چکا ہے قافلے کے ٹھہرنے کا۔ ماں کی قبر پر پہنچے، اونٹنی سے اتر گئے، اور ماں کی قبر پر ایسے بیٹھے، دیکھو جیسے میں بیٹھا ہوں، اپنے گھٹنے اٹھا لیے، اور سرانے بیٹھ کر گھٹنوں پہ ایسے ہاتھ رکھے دونوں، اور سر گھٹنوں میں دیا، جیسے چھوٹے بچے ایسے کر کے روتے ہیں، گھٹنوں میں سر دے کر اپریل کی سخت دھوپ میں کئی گھنٹے ماں کی قبر پر بیٹھ کر آنسو بہاتے رہے اور روتے رہے، اور اس تمنا کا اظہار کیا، کاش میری ماں زندہ ہوتی۔ اکثر نوجوان بیٹھے ہو، سنو، ماؤں کی قدر جانو، ماؤں کا مقام پہچانو، ماؤں کا مقام پہچانو۔ کاش میری ماں زندہ ہوتی تو میں اپنی ماں کی ایسی خدمت کرتا کہ میں عشاء کی نماز کے مصلی پر ہوتا اور میں سورت فاتحہ شروع کر چکا ہوتا، اور ادھر سے میری ماں کہتی، محمد تو میں ماں کے لیے نماز توڑ دیتا، میں کہتا لبیک یا اماں جی میں حاضر ہوں۔ ہاں، ہم محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے امتی ہیں، ایک ایک امتی کے لیے میرے نبی نے آنسو بہائے، خون بہایا، امت کے لیے درد مندی کو تو میں کیا بیان کروں۔ احد کی جنگ میں عتبہ بن ابی وقاص نے پتھر مارا، وہ پتھر آ کر آپ کے منہ پہ لگا، آپ سیدھا ایسے گرے، پیچھے کھڈا تھا، اس کا کنارہ گردن میں لگا، آپ بے ہوش ہو گئے، دانت ٹوٹ گئے، چہرہ زخمی ہو گیا، آپ بے ہوش ہوئے، صحابہ سمجھے آپ کا انتقال ہو گیا۔ ابو بکر، عمر، علی، طلحہ، زبیر، سعد بن ابی وقاص، سہل بن حنیف، ابو دجانہ، عباد بن بشر،
اور ابو قتادہ، یہ 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 آدمیوں نے آپ کو گھیرے میں لیا ہوا تھا، 10 کے 10 کی چیخیں نکل گئیں کہ اللہ کے نبی شہید ہو گئے، شہید ہو گئے۔ تھوڑی دیر کے بعد آپ کو ہوش آیا، آپ نے آنکھ کھولی تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا کہ یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں۔ تم بدلہ لینا اپنی بہادری سمجھتے ہو، میں تمہیں معاف کرنا کہتا ہوں اپنی بہادری بناؤ، معاف کرنا بہادری بناؤ، جھک جانا بہادری بناؤ، بیٹھ جانا بہادری بناؤ، جھک جانا دلیری بناؤ۔ دونوں یا رسول اللہ، سب بولے یا رسول اللہ ان کے لیے بد دعا فرمائیں جنہوں نے آپ کا یہ حال کر دیا۔ میرا نبی ہاتھ اٹھا رہا ہے اور صحابہ سمجھ رہے ہیں کہ اب قریش بندر بنے، اب قریش خنزیر بنے، اب ان پر آگ کی بارش ہوگی، اب ان پر پتھروں کی بارش ہوگی، اب ان کو زمین نگل جائے گی، اب ان کو اللہ کے فرشتے اڑا دیں گے۔ ہاں 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 ہاں، تم اس کے امتی ہو۔ تم کس کے امتی ہو؟ تم اس کے امتی ہو جس نے دان توڑوا کے، چہرہ زخم کروا کے، بے ہوش ہونے کے بعد اپنے جانی دشمنوں کے لیے دعا کی، اپنے جانی دشمنوں کے لیے کیا کہا؟ اللہم اغفر لقومی فإنہم لا یعلمون، یا اللہ میری قوم کو معاف کر دے، انہیں میری خبر نہیں ہے۔ ہم امت ہیں، امت، ہمیں امت بنایا، ایک دوسرے کی قدر جانو، ایک دوسرے کی قدر پہچانو، مظلوم بن جاؤ، مظلوم بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سرے لے کر تمہارا نبی کھڑا ہوگا، ہار لے کر فرشتے آئیں گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، دیکھو گے، پھولوں کے ہار موت کے وقت دیکھو گے، اور محمد مصطفیٰ کو اوپر عرشوں پہ ملاقات کا منتظر دیکھو گے، اور اللہ کے عرش کے دروازوں کو اپنے لیے کھلا ہوا پاؤ گے، اور اللہ تم سے کہے گا میرا بندہ میں تجھ سے راضی ہو گیا، جا میری جنت تیرے لیے ہے، جدھر جانا جاتا ہے چلا جا۔ ہم امت ہیں، امت جنہیں میرا نبی نہ راتوں کو بھولا، نہ دن میں بھولا، نہ صبح میں بھولا، نہ دکھ جھیل کے بھولا۔ دنیا سے جانے کا وقت آیا، جبریل نے آ کر پیغام سنایا کہ موت کا فرشتہ دروازے پر ہے، آپ نے اندر آنے کی اجازت دی۔ موت کے فرشتے نے عرض کی یا رسول اللہ جب سے موت کا کام میرے ذمہ لگا ہے، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا پوچھ کے جانا، بن پوچھے نہ جانا، پہلا موقع ہے، اللہ نے فرمایا آنا چاہیں تو لے آنا، رہنا چاہیں تو چھوڑ کے آ جانا۔ یا رسول اللہ جو آپ حکم دیں گے میں تعمیل کروں گا۔ آپ نے فرمایا اگر میں اجازت دے دوں تو میری روح بھی نکالو گے؟ کہ یا رسول اللہ آپ کی روح بھی نکالوں گا۔ ہائے ہائے، آپ نے جبریل کو دیکھا، جبریل تو کیا کہتا ہے؟ جبریل کہنے لگے یا رسول اللہ اللہ آپ کی ملاقات کا شوق رکھتا ہے، اوپر ملاقات کی تیاریاں مکمل ہیں، ہاں آگے آپ کی اپنی مرضی ہے تو میں قربان جاؤں۔ میرے نبی نے یہ نہ کہا تو میری فاطمہ کا کیا بنے گا، میرے علی کا کیا بنے گا، میرے حسین کا کیا بنے گا جس کا شہید ہونا میں اپنی آنکھوں سے دیکھ رہا ہوں۔ آپ نے کہا میں دیکھ رہا ہوں ایک کتا میری اولاد کا خون چاٹ رہا ہے، حسین کے لیے دعا نہیں کی ہے، حسن کے لیے دعا نہیں کی ہے، علی کے لیے دعا نہیں کی ہے، فاطمہ کے لیے دعا نہیں کی، اہل بیت کے لیے دعا نہیں کی، ان کو اللہ کی تقدیر پہ چھوڑ دیا۔ سب سے بڑے دکھ اہل بیت نے دیکھے ہیں، سب سے زیادہ درد اہل بیت نے جھیلے ہیں، سب سے زیادہ قربانیاں اہل بیت کی ہیں۔ میرے نبی نے کہا اللہم اجعل رزق آل محمد قوتا، میں تو جھولی پھیلا کے دعا مانگتا ہوں یا اللہ میری اور میری اولاد کی روزی کشادہ فرما، میری اور میری اولاد کو سکھ دے، دکھ سے بچا۔ سنو سنو تمہارے نبی نے دعا کی یا اللہ میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کی روزی تنگ کر دے، میری اولاد کا رزق تنگ کر دے، تاکہ میری امت روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا نہ کاٹے، میرے گھر کو دیکھ لے کہ میرے گھر کے چراغ بجھے ہوئے، چولہے بجھے ہوئے۔ حسن حسین رو رہے تھے، میرے نبی توڑ کے آئے، آپ نے کہا میرے بچے کیوں رو رہے، کیوں رو؟ کہ یا رسول اللہ بھوک کی وجہ سے رو رہا، کھانے کو کچھ نہیں، کہ مجھے حسن پکڑا۔ کیا طارق جمیل کی اولاد حسن حسین سے زیادہ قیمتی؟ میرے بچوں کی ماں فاطمہ سے زیادہ قیمتی؟ میرا گھر اہل بیت سے زیادہ قیمتی؟ آپ نے کہا مجھے حسن پکڑا، حسن کو پکڑایا، کوئی گلہ نہیں کیا علی کا کہ تو میرے بچوں کو کھلاتا نہیں، اپنی زبان مبارک کو یوں حسن کے منہ میں ڈالا، انہوں نے چوسنا شروع کیا، چوستے 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 وہ مسکرانے لگے، اندر سے شہد جیسی چیز اللہ نے نکالی اور حسن کا پیٹ بھر گیا۔ تو کہا مجھے حسین پکڑا، پھر حسین کو پکڑا اور دونوں ہاتھوں میں لے کر اس کے منہ میں ڈالا، اپنی زبان مبارک کو ڈالا، وہ چوستے 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 سیراب ہو گئے۔ اے اللہ میں ان سے پیار کرتا ہوں، تو بھی ان سے پیار فرما، اور جو ان سے پیار کرے ان سے بھی پیار فرما۔ یہ بھوک کی شدت سے تڑپ رہے ہیں، کیا مسلمان روٹی پہ ایک دوسرے کا گلا کاٹتا ہے؟ کیا کرسی کے پیچھے ایک دوسرے کے خون کا پیاسا ہوتا ہے؟ کیا عزت اور اقتدار کی خاطر ایک دوسرے کے سینے چھیدتا ہے؟ کیا اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا ہے؟ کیا اللہ نے جہنم کو بجھا دیا ہے؟ کیا اللہ نے جنت کو آگ لگا دی ہے؟ کیا محمد مصطفیٰ کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا آل رسول کا سامنا نہ ہوگا؟ کیا حسین کے کٹے سر کا سامنا نہ ہوگا؟
क्या ज़ैनब का फटा हुआ दुपट्टा तुम्हें दिखाया ना जाएगा? किधर जा रहे हो? किधर जा रहे हो? क्या कर रहे हो? किसके सामने होने वाला है? हाँ, मेरे नबी ने जिब्रील जिब्रील तू क्या कहता है कि या रसूल अल्लाह, अल्लाह आपकी मुलाकात के शौक में है, तो आप यूं कहते, पहले मेरे हुसैन का मसला हल कर, पहले मेरे हसन का मसला हल करवाओ, पहले मेरे अली का मसला हल करवाओ, पहले मेरी फातिमा का मसला हल करवाओ। नो 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 नो, नहीं नहीं नहीं। आपने कहा जिब्रील, ओ सुनो मैं क्या कह रहा हूं। आपने कहा जिब्रील वापस जाओ और मेरे अल्लाह से पूछ के आओ, मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा? मेरे बाद मेरी उम्मत के साथ क्या करेगा? जिब्रील वापस गए, मौत का फरिश्ता खड़ा रहा। जिब्रील जवाब लाए, या रसूल अल्लाह, अल्लाह फरमा रहे हैं कि ए मेरे महबूब, तेरे बाद तेरी उम्मत को तन्हा नहीं छोड़ूंगा। उम्मत को मौत पर याद रखा है, उम्मत को जिंदगी पर याद रखा है, उम्मत को मैदान माशर में बीवी कहेगी नफ्सी नफ्सी, बच्चा कहेगा नफ्सी नफ्सी, बाप कहेगा नफ्सी नफ्सी, खामिन कहेगा नफ्सी नफ्सी, आदम बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, नूह बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, इब्राहिम बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, मूसा हारून यूशा बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, दाऊद सुलेमान बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, जकरिया यहया बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, इस्माइल शुएब याकूब इसहाक यूसुफ बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, लूत सालेह हूद बोलेंगे नफ्सी नफ्सी, तारिक जमील बोलेगा नफ्सी नफ्सी, उज़ैर बोलेगा सरदार नफ्सी नफ्सी। मुझे बीवी बच्चे याद नहीं होंगे, आपको बीवी बच्चे याद नहीं होंगे, नफ्से नफ्से नफ्से। हजरत 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 ईसा की सुनो, ईसा अलैहिस्सलाम 5 बड़े पैगंबरों में एक पैगंबर ईसा की सुनो। या अल्लाह, मैं अपनी मां मरियम का भी सवाल नहीं करता, नफ्से नफ्से। अपने नबी की सुनो, अपने नबी की सुनो, अपने नबी की सुनो, अपने नबी की सुनो। सारा जहान बोलेगा नफ्से नफ्से नफ्से। एक तरफ से आवाज आएगी, एक तरफ से आवाज आएगी, उम्मती 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 उम्मती। सारे लोग नजरें फेरेंगे, ये कौन है जो नफ्सी नफ्सी नहीं कह रहा, जो उम्मती उम्मती कह रहा है? ये कौन है? जब देखेंगे तो वो तुम्हारा रसूल होगा, वो मोहम्मद मुस्तफा होगा, वो मोहम्मद रसूलुल्लाह होगा, वो मोहम्मद बिन अब्दुल्लाह होगा। वो तुम्हारे लिए रोया, वो मेरे लिए रोया, वो कायनात के हर उम्मती के लिए रोया, वो नाचने वाली के लिए भी रोया, चोर डाकू के लिए भी रोया, शराबी जानी जुआरी के लिए भी रोया। अरे मेरे भाइयों, माँ बाप औलाद को धक्का दे देते हैं, ऑफ कर देते हैं, पर मेरे नबी ने सारी उम्मत को गले से लगाया, सारी उम्मत को सीने से लगाया। उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो, उम्मत बन के रहो। एक दूसरे के जान के प्यासे ना बनो, एक दूसरे के माल पे हाथ ना डालो। मुसलमान का माल मुसलमान पर हराम है। अब मेरे नबी ने बैतुल्लाह पर नजर दौड़ाई, मजमा भरा हुआ और बैतुल्लाह भरा हुआ। आपने बैतुल्लाह की तरफ उंगली उठाई, ए बैतुल्लाह तू बहुत अजीम है, एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा अजीम है। ए बैतुल्लाह तू बड़ा काबिल एहतराम है, पर एक मुसलमान तुझसे भी ज्यादा काबिल एहतराम है। ए बैतुल्लाह, तेरी हुर्मत से ज्यादा मुसलमान की हुर्मत है। और अल्लाह ताला ने हुक्म दे दिया कि मुसलमान की इज्जत और जान और माल एक दूसरे के लिए काबिल एहतराम है। आखिरी खुतबा, आखिरी तकरीर, हज्जतुल विदा की आखिरी तकरीर, ला तर्जिउ बाज़ी कुफ्फारा यज़रिबु बाज़ुकुम रिक़ाब बाज़ ला तुसव्विदू वजही यौमल क़ियामा। ओ मेरी उम्मत, ओ मेरी उम्मत, एक दूसरे को कत्ल करके मुझे क़यामत के दिन रुस्वा न करना, मुझे मेरे अल्लाह के दरबार में रुस्वा न करना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना, मुझे शर्मिंदा होने से बचाना। मेरे भाइयों, बहुत बड़ा मजमा आया है, और सरदार भी हैं और रियाया भी हैं और छोटे भी हैं और बड़े भी हैं और मस्तूरात भी हैं और अहले खैर भी हैं और गुनाहगार भी हैं, भूले भटके भी हैं, बिना अहले फरासत भी हैं। बहुत बड़ा मजमा है। आओ हम सारे मिलकर आज अल्लाह के दरबार में तौबा करें और अपने देश को अमन का गहवारा बनाएं और अपने लिए जन्नत का रास्ता तलाश करें और अल्लाह की रजा को तलाश करें कि जब मौत का पैगाम आए तो अल्लाह के दरबार में मेरी आपकी रूह की हाजिरी हो तो मेरा अल्लाह कह दे कि हाँ मेरा बंदा, मैं तुझसे राजी हो गया, मैं तुझसे राजी हो गया।
ہاں ہاں ایک دن آنے والا ہے جب اللہ اپنی جنت کو سجائے گا، روزانہ سجاتا ہے اللہ اپنی جنت کو۔ جنت کو اللہ نے سونے سے بنایا، چاندی سے بنایا، زمرد سے بنایا، یاقوت سے بنایا، مشک کا گارا، زعفران کی گھاس اور اپنے عرش کو چھت بنایا۔ پھر اللہ تعالیٰ جنت والے مرد عورتوں کو جنت میں پہنچائے گا، پھر خدام سے کہے گا جاؤ انہیں سلام کرو۔ آئیں گے خدام، سلام 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 سلام، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، جناب ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، یہاں تو صرف عزیر سردار ہے، وہاں ہر آدمی سردار ہوگا، اور خدام کہیں گے سلامن سلاما، تو ان کے سلام کا ایک نشہ، ایک خوشی ہوگی، تو اللہ اگلا قدم اٹھوائے گا، اے فرشتوں جاؤ میرے بندوں کو سلام کرو۔ والملائکۃ یدخلون علیہم من کل باب، چاروں طرف سے دروازے کھلیں گے اور فرشتے آئیں گے اور کہیں گے سلام علیکم سلام علیکم سلام علیکم، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں، ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ وہ کہیں گے کس بات کا سلام؟ بما صبرتم بما صبرتم بما صبرتم، جو آپ نے دنیا میں صبر کیا اور صبر کیا اور سہ گئے اور پی گئے اور جھیلتے رہے اور مٹتے رہے اور کٹتے رہے اور پٹتے رہے اور سہتے رہے، آج اس کے بدلے میں ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں۔ فرشتوں کے سلام کا نشہ ہوگا اور ایک مزہ ہوگا اور ایک لطف ہوگا اور ایک ٹھنڈک ہوگی۔ ہوئے ہوئے، ایسے ابھی اچانک یہ بلب جلے اور روشنی پھیل گئی، ایسے ہی اچانک 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 ایک دم ایک دم ایک دم عرش کے دروازے سارے کھل جائیں گے اور میرا اللہ خود سامنے آ کر کہے گا سلام قولا من رب الرحیم، میرے بندو دیاری والو آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے، آج تمہارا رب تمہیں سلام پیش کرتا ہے۔ پھر میرا اللہ کہے گا خوش ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ پھر میرا اللہ ایک ایک مرد عورت کا نام لے کر کہے گا کوئی تکلیف تو نہیں؟ آپ خوش ہو، راضی ہو، راضی ہو، کوئی تکلیف تو نہیں؟ ہر مانگا پورا ہو گیا، ہر مراد پوری ہو گئی؟ کہیں گے ہر مانگا پورا، ہر مراد پوری۔ اللہ تعالیٰ کہیں گے اب تمہیں ایک اعلیٰ چیز نہ دے دوں جو جنت سے بھی بہتر ہے؟ جنت سے بھی بہتر چیز نہ دے دوں؟ تو فرشتے کہیں گے یا اللہ، تو جنتی کہیں گے یا اللہ جنت سے بہتر کیا چیز ہے؟ تو اللہ فرمائے گا جاؤ میں تم سے راضی ہو گیا، آج کے بعد کبھی ناراض نہیں ہوں گا۔ میرے بھائیوں، اس جنت کو سامنے رکھ کر زندگی گزارو، آپس کی لڑائیاں چھوڑ دو، آپس کی نفرتیں چھوڑ دو، آپس کی عداوتیں چھوڑ دو۔ مسلمان کی آپس کی ٹکر کا نفع کسی کو نہیں ہوتا، کسی کو نہیں ہوتا، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے، شیطان اس کا نفع اٹھاتا ہے، کہ ہمیں جہنم کا ایندھن بنا دیتا ہے، ہمیں اللہ کی نظروں سے گرا دیتا ہے، ہم چھوٹے پڑ جائیں، ہم ایک دوسرے کو معاف کرنے والے بن جائیں، ایک دوسرے کے گلے لگ جاؤ، ایک دوسرے کو امت بن کے دکھا دو، تو اللہ پوری دنیا کے باطل کو ایمان کی دولت نصیب فرمائے گا، اور اللہ تعالیٰ پوری دنیا کے باطل کو تمہارے قدموں میں جھکائے گا۔ ایک بہت بڑا مجمع ہے جو آگے رمضان کی آمد ہے، اللہ کی رحمتوں کے در کھلنے والے ہیں، جنت کے دروازے کھلنے والے ہیں، روزہ رکھنے والوں کے لیے سمندر کی مچھلیاں دعا آنے سے پہلے پہلے یہ مجمع میں جو جس گناہ والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے، جو جس جرم والا بیٹھا ہے آج توبہ کر لے۔ میرا رب کہتا ہے اگر میں دنیا میں کسی کو فوراً پکڑتا، اگر کسی گناہ کی فوری سزا رکھتا، تو جو میری رحمت سے نا امید ہیں سب سے پہلے میں ان کو پکڑتا۔ تو ہم اللہ کی رحمت سے نا امید نہ ہوں، ہمارے گناہوں کی کتنے کو حد ہوگی، گھر بھر دیں گے، لیاری بھر دیں گے، اور میرا اللہ کہتا نہیں لیاری نہ بھرو، دھرتی بھرو، دھرتی نہ بھرو، خلا بھرو، خلا نہ بھرو، چاند تاروں کو بھرو، چاند تارے نہ بھرو، آسمان تک کے فاصلے کو بانٹ دو، بھر دو، بھر دو، گناہ کرتے 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 آسمان کی چھت کو لگا دو، پھر صرف 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 ایک دفعہ کہہ دو یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، یا اللہ معافی، تو میں سارے ہی معاف کروں گا، اور پھر مجھے کوئی پرواہ بھی نہیں ہوگی۔ تو میرے بھائیوں، میں آپ سے جھولی پھیلا کے آج یہ جیسے وہ اپیل نہیں کرتے چندے کی بھی ہاں بھائی جھولی پھیلائی ہے، بھائی کوئی 100 روپے ڈالے، کوئی 10 روپے ڈالے، کوئی 20 روپے ڈالے، آج میں جھولی پھیلاتا ہوں، میری جھولی میں توبہ ڈالو، میری جھولی میں توبہ ڈالو۔ آج میں توبہ کی اپیل کرتا ہوں، آپس کی لڑائیاں چھوڑو، آپس کی نفرتیں چھوڑو، آپس کی عداوتیں چھوڑو، آپس کی محبتوں میں شیر و شکر بن جاؤ۔ اللہ کی قسم، سارا عالم اللہ مسخر کر کے تمہارے قدموں میں گرا دے گا، سر نگوں کر دے گا، اور قیامت کے دن تمہارا نبی، میرا نبی، کائنات کا نبی ہمیں گلے سے لگائے گا، سینے سے لگائے گا، ماتھے پہ بوسہ دے گا، اپنے ہاتھوں سے جام کوثر ایک حدیث سنو، جام کوثر پلائے گا، ایک حدیث سنو۔ اللہ کے نبی نے مدینے والوں سے کہا، مدینے والوں میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، میرے بعد تمہارا حق تمہیں نہیں ملے گا، کیا کرو گے؟
क्या करोगे? तो मदीने वालों ने कहा या रसूलल्लाह तलवार उठाएंगे, कराशंकोफ उठाएंगे, अपना हक वसूल करेंगे, तलवार उठाएंगे, अपना हक वसूल करेंगे। तो मेरे नबी ने फरमाया तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं, तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं, तुम्हें इससे अच्छी बात बताऊं? कहा जी क्या रसूल अल्लाह? का तलवार नीचे कर लेना और सबर कर जाना और सह जाना और पी जाना और पिस जाना और क़यामत के दिन हौज़ कौसर पर मेरे पास आ जाना, जितने तुम्हारे हक ज़ाय हुए सारे अल्लाह से मैं पूरे करवा के दे दूंगा। ये वादा सिर्फ मदीने वालों से नहीं है, लियारी वालों से भी वादा है, लाहौर वालों से भी वादा है, कराची वालों से भी वादा है, मुल्तान वालों से भी वादा है, पेशावर वालों से भी वादा है, पिंडी इस्लामाबाद वालों से भी वादा है, मक्के वालों से भी वादा है। किन से? जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, जो सबर कर गए, सह गए, पी गए, सह गए, पी गए, झुक गए, मिट गए। हाय हाय हौज़ कौसर पे बुलाया जाएगा, आ जाओ जिनके हुकूक पामाल हुए, आ जाओ जिन्होंने सबर किया, आ जाओ जिन्होंने अपने सर झुका लिए, आ जाओ जिनके हक लोगों ने छीन लिए और वो सबर कर गए, आ जाओ, आ जाओ। सिर्फ इस निदा पर सदा पर तुम्हारा सीना ऐसा अल्लाह ठंडा करेगा कि तुम्हें सारे दुख दर्द भूलेंगे। फिर तुम्हारा नबी तुम्हें सीने से लगाएगा, तुम्हें अपने गले से लगाएगा, तुम्हारे सीने को ठंडक से भर देगा, फिर अपने हाथों से भर के तुम्हें जामे कौसर पिलाएगा। बताओ इसके बाद क्या हक रह गया? इस फिर अल्लाह से दरखास्त करेगा, या अल्लाह ये मेरी वो उम्मती है, ये मेरा वो उम्मती है, ये वो खातून है जो सबर कर गई, ये वो मर्द है जो सबर कर गया। या अल्लाह तू अपने शायान शान इन्हें अता फरमा। फिर तुम्हें अल्लाह देगा, अल्लाह देगा, अल्लाह देगा। तो अल्लाह का देना पसंद करते हो? अल्लाह का देना पसंद करते हो? अल्लाह का देना पसंद करते हो? तो आज भाई हम तौबा कर लें, अपने रब को मना लें। तो क्या ख्याल है अगर तौबा कर लें तो हमारा मसला आसान हो जाएगा। और मजमा भी बहुत बड़ा है और रमजान की भी आमद है। इधर हम तौबा करेंगे, इधर अल्लाह हमारे सारे गुनाह माफ कर देगा। तो तौबा की नियत करते हो? एक दफा जितने भी गुनाह किए हैं, जितने भी सिर्फ एक बोल में कहलवाने वाला हूं, ये दिल से कह दो, मैं हाथ जोड़ता हूं, दिल से कह दो, ये दिल से, तो तुम्हारे पिछले सारे गुनाह माफ। चाहे समंदर की छाग के बराबर हो, चाहे बारिश के कतरों के बराबर हो, चाहे जमीन में रेत के जर्रों के बराबर हो, चाहे पानी के बुलबुलों के बराबर हो। अगर तुम ये कह दो दिल से, औरतें भी कहें, तुम भी कहो, सारे कहो, या अल्लाह मेरी तौबा। जोर से एक दफा और कह दो, एक दफा और जोर से कह दो। हाँ, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे ये तौबा, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे ये तौबा, अल्लाह तुम्हें मुबारक करे ये तौबा। इस तौबा पर जमो और इस तौबा पर पक्के हो जाओ। कभी टूट जाए तो फिर तौबा कर लेना, कभी टूट जाए तो फिर तौबा कर लेना, कभी टूट जाए तो फिर तौबा कर लेना। कि मेरे अल्लाह का फरमान है, मेरा बंदा तो जितनी दफा तौबा तोड़ के आएगा और तौबा करेगा, मैं तेरी तौबा को कबूल करूंगा। और इस तौबा को पुख्ता और पक्का करने के लिए तबलीग में 4 महीने लगाओ, तबलीग में चिल्ला लगाओ, जुमरात को मदनी मस्जिद में जाओ, महीने में 3 दिन लगाओ, अपनी मस्जिदों में गश्त करो। कभी किसी पर ज्यादती हो जाए तो फौरन माफी मांग लो। हजरत अबू बकर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने एक साइल को कोड़ा मार दिया, कोड़ा, और उसको बुलाया और उसके हाथ में कोड़ा दिया कि ये ले और मुझे मार के अपना बदला ले ले, अपना बदला ले ले। आपने अपनी वफात से पहले ऐलान फरमाया कि लोगों, मैंने किसी पर कोई ज्यादती की हो तो मुझसे बदला ले लो, मैं तैयार हूं बदला देने के लिए। अल्लाह के नबी ने नबी होकर ये फरमाया। तो आप भाई सारा मजमा जिन्होंने 4 महीने नहीं लगाए, वो 4 महीने की नियत कर लो। क्यों भाई लगाओगे? जरा हाथ खड़े करके बताओ। माशाअल्लाह, ओ भाई उज़ैर ने भी हाथ उठाया है। माशाअल्लाह, माशाअल्लाह, अल्लाह ताला कबूल फरमाए। अब भाई आपस में मोहब्बत से रहना है, प्यार से रहना है, उल्फत से रहना है। अगर कोई तंगी आए तो नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगो, अगर कोई परेशानी आए तो नमाज पढ़ के अल्लाह से मांगो, अगर कोई परेशानी आए तो कुरान पढ़ के अल्लाह से मांगो, कोई मुसीबत आए तो रोजा रख के अल्लाह से मांगो। रोजा हमारे लिए सबब है अल्लाह के दरवाजे तक पहुंचने का, नमाज वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का, कुरान की तिलावत वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का, सबर वसीला है अल्लाह तक पहुंचने का। और इंशाअल्लाह बस ये मौत तक का जमाना है, फिर मजे ही मजे हैं, मौज ही मौज है। अल्लाह के नबी दर्द की वजह से सर दर्द था इंतकाल के वक्त, तो परेशानी में आपकी हाय निकलती तो अम्मा हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा फरमाने लगी, हाय मेरे अब्बा का दर्द, हाय मेरे अब्बा का दर्द। तो हमारे नबी ने कहा, बेटा आज तेरे बाप के दर्द का आखिरी दिन है, आज के बाद कोई दर्द न देखेगा। तो इंशाअल्लाह मौत पैगाम राहत बन जाएगी। भाइयों, प्यार से रहो, मोहब्बत से रहो, उल्फत से रहो, अमन से रहो,
امن کو قائم کرو، ہم اپنے دیش کو امن کا گہوارہ بنائیں، قتل و غارت کا میدان نہ بنائیں، لڑائی جھگڑے کا میدان نہ بنائیں، معاف کرنا درگزر کرنا اپنا پیغام بنائیں، اپنا وتیرہ بنائیں، تو انشاءاللہ اللہ کی طرف سے رحمتوں کے دروازے کھولیں گے، رزق کے دروازے کھولیں گے۔ تو سارے بھائی اس کی نیت کرو، آپس میں لڑے ہوئے ایک دوسرے کو معاف کرو، ایک دوسرے سے درگزر کا معاملہ کرو۔ ماں باپ زندہ ہیں تو ان کی دعا، ان کی خدمت کر کے ان کی دعا لے لو۔ ماں باپ زندہ ہیں، خاص طور پر ماں، اس کی خدمت کر کے اس کی دعا لے لو کہ ماں کی دعاؤں سے وہ مقام طے ہوتے ہیں جو بڑی بڑی ریاضات، عبادات اور مجاہدات اور بھی نہیں ہوتے۔ شادی شدہ ہو تو اپنی بیویوں سے حسن سلوک کرو۔ میرے نبی کا فرمان ہے بہترین مسلمان وہ ہے جو بیوی سے اچھا سلوک کرے۔ اور ان مستورات سے کہتا ہوں کہ اپنے خامدوں کے ساتھ حسن سلوک رکھو، کہ میرے نبی نے فرمایا میری شریعت میں سجدہ جائز ہوتا تو میں بیوی سے کہتا اپنے خامد کو سجدہ کرے۔ آپس میں روٹھے ہوئے ہو مان جاؤ، لڑے ہوئے ہو صلح کر لو، کسی کا حق مارا ہے اس سے معافی مانگ لو، دینے کی طاقت ہے واپس کرو، نہیں دے سکتے ہو جا کر معافی مانگ لو، اور پھر بھی تم ادا نہ کر سکے اور تم نے توبہ کر لی تو اللہ اپنے خزانوں سے خود ادا کر دے گا۔ یہ سارا مجمع اس کی نیت کرو۔ رمضان میں 1 عشرہ لگ جائے، 2 عشرے لگ جائیں، کم از کم 3 دن لگ جائیں، اس کا سارا مجمع نیت کر لو۔ کرتے ہو نا بھائی نیت؟ سارے بھائی نیت کر دو نا، درود شریف پڑھو بھائی۔ اللهم لك الحمد كما أنت أهله فصل على محمد كما أنت أهله وفعل بنا ما أنت أهله إنك أهل التقوى وأهل المغفرة۔ یا اللہ ہم تیرے گناہگار بندے، دکھی بندے، ستائے ہوئے بندے، مصیبت زدہ بندے، مالدار بھی، فقیر بھی، عورتیں بھی، مرد بھی، رات کے یا اللہ ایک پہر گزرنے کے بعد تیرے در پر جمع ہیں، تیری نظر کرم کے محتاج ہیں۔ یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ نظر کرم فرما، یا اللہ آج ہم تیری بارگاہ میں جھولی پھیلاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارا امت پناہ ختم ہو چکا ہے، یا اللہ باطل اسکیموں نے بھائی کو بھائی سے لڑا دیا، باپ کو بیٹے سے لڑا دیا، قوم کو قوم سے لڑا دیا، نفرتوں کی آگ بھڑک چکی ہے، نفرتوں کی آگ پھیل چکی ہے۔ اے مہربان اللہ، اے دلوں میں محبتیں پیدا کرنے والے اللہ، یا اللہ ہم سارے بے بس ہو چکے ہیں، سارے عاجز آ چکے ہیں، ہم تیری منت کرتے ہیں تو یا اللہ ہماری محبتیں پروان چڑھا دے، ہمارے ملک میں امن قائم فرما دے، قتل و غارت کی فضا کو ختم فرما دے۔ تو نے موسیٰ کو فرعون کی چھری سے بچایا، تو نے اسماعیل کو ابراہیم کی چھری سے بچایا، تو نے ابراہیم کو بھڑکتی آگ کے ڈھیر پر بچایا، تو نے مکڑی کے جالے سے اپنے حبیب کی حفاظت کر کے دکھایا، تو نے میرے مولا بنی اسرائیل کو 40 سال صحرا میں بٹھا کے کھلایا بھی، پلایا بھی، نہلایا بھی، سلایا بھی۔ اے مولا تیرا ہر چاہا وجود میں آتا ہے، جو تو نہیں چاہتا وہ وجود میں نہیں آتا۔ میرے آقا یہ بہت بڑا 40-50 ہزار کا مجمع تیری بارگاہ میں، 7 مستورات بھی، چھوٹے چھوٹے بچے بھی، بچیاں بھی، بوڑھے بھی، نیک بھی، میرے جیسے گناہگار بھی، ہم سارے تیری منت کرتے ہیں تو ہم پر راضی ہو جا، ہمارے دیس پر رحم فرما دے۔ یا اللہ پوری دنیا میں سب سے زیادہ بد امنی کا نمونہ ہمارا ملک بن چکا ہے، قتل عام ہے، خون سستا ہو چکا ہے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے میرے مولا راہ چلتے راہگیروں کے جنازے اٹھ جاتے ہیں۔ اے کریم مولا چور کا ہاتھ کٹا تھا، تیرا نبی بیٹھ کے رویا تھا کہ چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرے محبوب نے آنسو بہائے تھے، چھوٹے چھوٹے معصوم بچے ذبح ہو رہے ہیں، چھوٹے چھوٹے معصوم بچوں کے جنازے اٹھ رہے ہیں، گھروں کے گھر اجڑ رہے ہیں، چراغ بجھ رہے ہیں۔ میرے آقا ہم تو تھک چکے ہیں، ہماری حکومتیں عاجز آ چکی ہیں، ہمارے دانشور عاجز آ چکے ہیں، ہمارا یا اللہ ہمارا تو یا اللہ سب کچھ چلا گیا، اب تو آجا، تو آجا، آجا ہمارے ملک کے حالات ٹھیک کر دے۔ یا اللہ تیرے نبی کو بھی اپنے وطن سے محبت تھی، تیرے نبی کو بھی اپنی قوم سے محبت تھی، تیرے نبی نے مدینے کے لیے دعائیں مانگی، جب مدینہ قریب آتا تھا تو تیرا نبی اپنی سواری کو دوڑاتا تھا۔ یہ ہمارا دیس ہے، ہم اس میں پیدا ہوئے، یا اللہ ہمارے ماں باپ یہاں پیدا ہوئے، وہ قبروں میں سوئے، ہمارے دیش میں آگ لگی ہوئی ہے، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس پانی کوئی نہیں، اس کو بجھانے کے لیے ہمارے پاس اسباب کوئی نہیں، اس آگ کو ٹھنڈا کرنے کے لیے ہمارے پاس عمل کوئی نہیں۔ یا اللہ ہمیں پتہ ہے تو ہم سے ناراض ہو گئے ہے، ہم آج وفد لے کر تیرے دروازے پر آئے ہیں۔ میرے مولا ہمارے دیش کا دستور ہے جب کوئی سردار یا کوئی ساتھی یا کوئی بڑا ناراض ہوتا ہے تو 4 آدمی وفد بن کر اس کے دروازے پر حاضر ہوتے ہیں اور اس سے معافی کی درخواست کرتے ہیں۔ میرے مولا وہ 4-5 آدمی 10 آدمیوں کو دیکھ کر یا اللہ شرم و حیا میں اپنے غصے چھوڑ دیتا ہے اور معافیاں دے دیتا ہے۔ یا اللہ یہ 30-40 ہزار کا مجمع، اس میں معصوم بچیاں بھی بیٹھی ہیں، بچے بھی بیٹھے ہیں، بوڑھے بھی ہیں، علماء بھی ہیں،
نیک بھی ہے گنہگار بھی ہے، آج وفد بن کر تیری منت کرنے آئے ہیں، تو ہم مان جانا یا اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، تو مان جانا، مان جا۔ سارا باطل نے ہمیں کھلونا بنا دیا ہے، ہمیں فٹ بال بنا دیا ہے، ہماری عزتیں نیلام ہے، ہمارا خون پانی کی طرح سستا ہے، ہمارے گھر بے امنی کا نمونہ ہے، ہمارے شہر بے امنی کا نمونہ ہے۔ اے اللہ، اے محمد مصطفیٰ کے اللہ، اے ابراہیم خلیل کے اللہ، اے موسیٰ کلیم کے اللہ، تو آجا اس بد امنی کو امن میں بدل دے، اس قتل و غارت کی فضا کو محبت میں بدل دے۔ آ جانا یا اللہ، آ جانا۔ ایک چور کے ہاتھ کٹنے پر تیرا نبی اتنا رویا تھا، ہمارے دیس میں تو گردنیں کٹ رہی ہیں میرے مولا، ہم تیری منت کرتے ہیں یا اللہ، آ جانا۔ اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما، اس مجمع کی فریاد رد نہ فرما۔ تو سخیوں کا سخی ہے، تیرا در تو بند ہوتا ہی نہیں ہے، ہم سارے تیری بارگاہ میں منت کرنے آئے ہیں، آج ہماری منت مان لے یا اللہ۔ تو تیرا نام مومن ہے، تو امن کا ارادہ کرے گا تو ہوگا، تیرا نام حفیظ ہے، تو حفاظت کا ارادہ کرے گا تو حفاظت ہوگی، تیرا نام معز ہے۔ ہم ذلیل ہو گئے ہیں، سارا باطل ہمیں تباہ کرنے پر آیا ہوا ہے، ہماری عزتوں سے کھیل رہے ہیں، ہماری جانوں سے کھیل رہے ہیں، ہمارے مالوں سے کھیل رہے ہیں۔ کدھر جائے یا اللہ؟ یا اللہ، ماں باپ ہی بچے کی نہ سنے تو کدھر جائے گا؟ کہاں ٹکر مارے گا؟ تو ہی ہماری نہ سنے تو کس کے پاس جائیں؟ ہمیں بتا، کوئی تیرے سوا ہے؟ کوئی زمین میں تیرے سوا ہے؟ کوئی آسمانوں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی فضاؤں میں تیرے سوا ہے؟ کوئی خلاؤں میں تیرے سوا ہے؟ پھر ہمیں کیوں دھکا دیتا ہے؟ پھر ہمیں کیوں؟ بے شک ہم تیرے مجرم ہیں، تو اس سے بھی زیادہ ہمیں سزا دے، تو حقدار ہے۔ تو نے روکا ہم نہ رکے، تو نے سمجھایا ہم نہ سمجھے، تو نے جن چیزوں سے روکا تھا وہ ساری ہم کرنے لگ گئے۔ اور یا اللہ، تجھے تیرے نبی کے آنسوؤں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، جو تیرے نبی کے ٹوٹے دانتوں کا واسطہ ہمیں معافی دے دے، تجھے تیرے نبی کے وہ پہاڑ میں یا اللہ ٹوٹے ہوئے دانتوں کا واسطہ، طائف میں بکھرے ہوئے خون کا واسطہ، حسن حسین کی قربانیوں کا واسطہ، یا اللہ کر دینا، کرم کر دینا۔ تو کہہ دے میں نے کر دیا ہے، کہہ دے میں نے، آ جا، ارے آ جانا میرے اللہ، آ جانا، آ جانا، تیرے آنے سے کام بنے گا۔ تو کہہ دے میں آ رہا ہوں، تو کہہ دے میں آ رہا ہوں۔ ہم لٹ گئے، ہم پٹ گئے، ساری دنیا کا باطل کہتا ہے تمہارا اللہ کی طرح، بلا اسے۔ ہم تجھے آج بلانے آئے ہیں یا اللہ، ہم تجھے بلانے آئے ہیں یا اللہ۔ بچہ گلی میں مار کھا کے بھاگتا ہے، اپنے کہتا میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، میں اپنے ابا کو بلاتا ہوں، وہ بھاگا ہوا جاتا ہے، روتا ہوا جاتا ہے۔ غریب باپ بھی غیرت میں اٹھتا ہے، ہائے میرے بچے کو کس نے مارا؟ وہ بھاگتا ہوا اٹھا گلی میں آتا ہے۔ ہم بھی پٹ گئے، لٹ گئے، مٹ گئے میرے مولا، عزتیں نیلام ہو گئی، قتل و غارت کے بازار گرم ہو گئے، ڈاکو چوری کے رواج عام ہو گئے، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے ہو گئے، ہم لٹ پٹ گئے میرے مولا۔ اب ہم تیرے در پر آئے، تجھے بلانے آئے ہیں، تو آنا ہمارے ساتھ۔ تو کب آئے گا؟ اب بھی نہیں آئے گا تو کب آئے گا؟ مطلب ہم رسید جانا، تو بیا کے زندہ مانم، پس ازاں کے من نہ مانم، بچے کار فاہی آمد۔ اے میرے کریم اللہ، مہربانی کر دے، ہماری دنیا جہنم بن گئی، ہمارا دیس جہنم کی بھٹی بن گیا، آگ ہی آگ ہے، پانی ہمارے روٹ گئے، روشنیاں ہماری روٹ گئی، آپس میں دستوں کے ربا ہو گئے۔ تو کر دینا، یہ مجمع تیری منت کر رہا ہے۔ کتنے لوگ تیرے سامنے آنسو بہا رہے ہیں، اتنا مجمع کسی بخیل کے آگے آنسو بہائے، کسی سنگ دل فرعون کے آگے آنسو بہائے تو وہ بھی ایک دفعہ نرم ہو جائے گا۔ یہ سارا مجمع تیرے جیسے کریم کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے مہربان کے آگے آنسو بہا رہا ہے، تیرے جیسے رحیم کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے رؤوف کی منتیں کر رہا ہے، تیرے جیسے لبیک کہنے والے کی منتیں کر رہا ہے۔ اللہ میرا، اے میرے اللہ، اے ہمارے اللہ، اے ہمارے اللہ، ان کے اللہ، ان مردوں کے اللہ، ان بچوں کے اللہ، اے لیاری کے اللہ، اے کراچی کے اللہ، اے پاکستان کے اللہ، ہم تیری منت کرتے ہیں، ہمیں کسی پہ آس نہیں، نہ فوجوں پہ، نہ پولیس پہ، نہ حکومت پہ، نہ ہمیں حکومت سے کوئی گلہ ہے، وہ بھی ہمارے جیسے عاجز کمزور انسان ہیں، ہمارے بھائی ہیں۔ میں تو مہربانی کر، تو مہربانی کر، تو ارادہ فرما، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج ہماری ضد مان لے میرے مولا، آج اب تیری منت کرتے ہیں میرے مولا، آج ہماری ضد مان لینا،
مان لینا یا اللہ، مان جانا، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، تو کہہ دے میں مان گیا ہوں، آج کی رات کو ظلم کی آخری رات کر دے، کل کا سورج امن کا سورج بنا دے، بنا دینا، بنا دینا، بنا دینا، کر دینا یا اللہ، کر دینا۔ دیکھ دعائیاں دے رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع، دیکھ تیرے آگے زارو زار رو رہا ہے مجمع، تیری منتیں کر رہا ہے مجمع، تیرے آگے فریادیں کر رہا ہے مجمع۔ اگرچہ ہم گنہگار ہیں، ذلیل ہیں، حقیر ہیں، فقیر ہیں، پر کوئی اور خدا بتا دے، پھر کوئی اور رب بتا دے، جب تو ہی تو ہے، آگے بھی تو ہے، پیچھے بھی تو ہے، دائیں بھی تو ہے، بائیں بھی تو ہے، اوپر بھی تو ہے، نیچے بھی تو ہے، رگ رگ میں تو ہے، نس نس میں تو ہے، خون موٹی میں تو ہے، گوشت پوست میں تو ہے، جب تو ہی تو ہے تو پھر ہماری سن لینا، ہماری سن لینا۔ ساری دنیا نے، سارے باطل نے ہمیں فٹ بال بنایا ہوا ہے، ہمیں گیند بنایا ہوا ہے، ہمیں ٹھوکروں میں رکھا ہوا ہے۔ ہماری فریاد آج تیرا نبی ہوتا، تم اسے اپنے دکھڑے سناتے، اور اسے بھی تو نے اپنے پاس بلا لیا۔ تیرا نبی ہوتا، تم اسے اپنے غم سناتے، اسے اپنے دکھ درد سناتے۔ وہ تو چوروں کے ہاتھ کٹنے پر روتا تھا، وہ تو زانی کے سنگسار ہونے پہ رویا تھا، تو معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں، وہ معصوم بچے ذبح ہوئے پڑے ہوتے ہیں۔ میرے مولا تو مان جانا، یہ 40-50 ہزار کا مجمع تیری منت کر رہا ہے، یہ وفد آیا بیٹھا، یہ وفد آیا بیٹھا ہے، یہ پنچایت آئی بیٹھی ہے، یہ جرگہ آیا بیٹھا ہے، یہ سارے کٹھے ہیں تیرے سامنے، نیک بد گنہگار، نیکوکار، جوان بوڑھے مرد عورت چھوٹے بچے۔ یا اللہ مدد کرم کر، کرم کر میرے مولا، تو مان جا، تو مان جا، تو مان جا، ہمارے دیش کو امن کا گہوارہ بنا دے، محبتیں پروان چڑھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، نفرتوں کی آگ کو بجھا دے، محبت کی فضا قائم فرما دے، لوٹ مار کی فضا کو ختم فرما دے، چور کو چوری سے توبہ کی توفیق دے، ڈاکو کو ڈاکے سے توبہ کی توفیق دے، قاتل کو قتل سے توبہ کی توفیق دے۔ ہمارے تو تھوڑے سے گناہ ہیں، زیادہ نہیں ہے یا اللہ، تو کہتا ہے زمین آسمان بھر کے معافی مانگو تو معاف کروں گا۔ ہمارے گنہگار، ہم تو گنہگار تھوڑے سے گنہگار ہیں، ہمارے تھوڑے۔ کس قدر خوفناک انجام کی طرف انسان چلا جاتا ہے جب وہ اللہ اس کے رسول کا نافرمان بن جاتا ہے۔ تو میرا اللہ کہتا ہے یہ ہوگا، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون لآکلون من شجر من زقوم، میں تمہیں زقوم کھلاؤں گا جس کا ایک قطرہ زمین پہ گرے زمین 7ویں تہ تک کڑوی ہو جائے گی۔ فمالئون منها البطون، تمہیں پیٹ بھر کے کھانا ہوگا۔ فشاربون علیہ من الحمیم، اوپر یہ کھولتا پانی پینا ہوگا، لوہے کے پیالوں میں پانی ہوگا، جب وہ پکڑیں گے تو ان کا سارا گوشت گل جائے گا، ہاتھوں کا صرف ہڈیاں رہ جائیں گی، پیالہ ہاتھ میں ہے، گوشت گل گیا ہے، پھر پینا پڑے گا۔ جب منہ کے قریب لائیں گے تو چہرے کا گوشت گل کر پانی کے اندر گر جائے گا، پھر لگائے گا پیو، نہیں پیئیں گے تو فرشتے ماریں گے، تو منہ کو لگائیں گے تو چہرے کی کھال منہ کے اندر، اور جب پیٹ میں جائے گا تو آنتوں کو کاٹ کر پخانے کے راستے سے نکال دے گا، ایک فرشتہ آئے گا اس کی آنتیں اٹھا کر پھر اس کے منہ میں ڈال دے گا، وہ پھر اندر جا کے فٹ ہو جائیں گی۔ یہی میرے رب کا نظام چلے گا۔ وَأَمَّا الَّذِينَ شُقُوا فَفِي النَّارِ خَالِدِينَ فِيهَا مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالْأَرْضُ إِلَّا مَا شَاءَ رَبُّكَ إِنَّ رَبَّكَ فَعَّالٌ لِمَا يُرِيدُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سَقَرُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْقَارِعَةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحَاقَّةُ وَمَا أَدْرَاكَ مَا سِجِّينٌ وَمَا أَدْرَاكَ مَا هِيَ۔ قرآن تو دیکھو کیسے پکار رہا ہے، اور کیسے جھنجھوڑ رہا ہے، اور کیسے ہلا رہا ہے، اور ہم کیسے دیوانے ہیں کہ روٹی کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، چٹے کپڑے کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، چند دن کی زندگی کے اوپر نظر کچھ نہیں آ رہا، مٹ جانے والا گھر، ٹوٹ جانے والا گھر، چھوڑ دینے والی متاع۔ اگر یہ کسی قابل ہوتی تو میرے نبی کے گھر میں آتی۔ میرا نبی پیٹ پہ پتھر باندھے دنیا سے چلا گیا، اور بھوکا دنیا سے چلا گیا۔ جس رات کی صبح کو اللہ کے دربار میں حاضری تھی، اس رات آپ کے گھر میں اتنا تیل نہیں تھا کہ ذاتی گھر کے تیل سے چراغ جلایا جاتا۔ میری ماں عائشہ گئی تھی پڑوسن سے تیل ادھار مانگ کے لائی تھی کہ ہمارے گھر میں تیل نہیں ہے، تھوڑا سا تیل دے دو، چراغ جلانا ہے۔ اور اس کی صبح میرے نبی نے دنیا کو چھوڑنا تھا، جو سارے عالم کو روشن کر گیا اپنے نور سے۔ اس کے گھر میں آخری رات اتنا تیل نہیں تھا کہ اس رات چراغ روشن کیا جا سکتا۔ میرے بھائیوں، ہم کمزور ہیں، دنیا بھی ہماری ضرورت ہے۔ میں حلال کی نفی نہیں کر رہا، میں حرام کی نفی کر رہا ہوں۔ حرام کی، رشوت لینے والا کہتا ہے گزارا کیسے کریں، سود لینے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، چوری کرنے والا، ڈاکہ ڈالنے والا کہتا ہے گزارا کیسے کروں، دکاندار
खोटा सौदा बेचने वाला कहता है गुजारा कैसे करूं। नंबर 2 माल बेचने वाला कहता है बच्चे कहां से पालूं। सारा बाजार इस पे आया हुआ है कि हमने खाना है, कमाना है, हराम हो, हलाल हो, झूठ हो, सूद हो, रिश्वत हो, जुल्म हो, जेब काटो, धोखा दो, फ्रॉड करो, जो मर्जी करो। ये मैं इसकी नफी कर रहा हूं। ये हमारी जिंदगी का वतीरा नहीं है, ये हमारी जिंदगी का रास्ता नहीं है। अल्लाह हमारा मतलूब है, अल्लाह हमारी मंजिल है। अल्लाह का राजी होना मेरी आपकी जिंदगी की मेराज है। मेरे भाइयों, मैंने आपको आखिरत के मसाइल बताए कि वो कितने खौफनाक आने वाले हैं, और दूसरी तरफ भी बताया कि मेरा अल्लाह क्या हसीन जिंदगी तैयार करके बैठा हुआ है। जिस दिन दुनिया को बनाया था उस दिन से लेकर आज तक इसे एक दफा मोहब्बत से नहीं देखा। जिस दिन जन्नतुल फिरदौस को बनाया था, अपने हाथों से बनाया था, फिर जिस दिन बनाया था उस दिन से लेकर आज तक अल्लाह रोजाना उसे पहले से ज्यादा 5 दफा खूबसूरत कर देता है। खूबसूरत हो जा, मेरे दोस्त आ रहे हैं, खूबसूरत हो जा, मेरे महबूब आ रहे हैं, खूबसूरत हो जा, मेरे नेक बंदे और बंदी आ रही हैं। 5 दफा जिससे अल्लाह खुद डेकोरेट करता हो, वो क्या घर बन रहा होगा, वो क्या निजाम मेरे अल्लाह ने चलाया होगा, जिसके एक पत्ते को देखने बैठो तो हजारों बरस तुम्हारी लज्जत कम न होने दे। वो फिरदौस आला है जिसे मेरे रब ने चलाया है। जहन्नुम में बादल उठेगा, कहेंगे शुक्र है बादल आया, कुछ पानी पीने को मिलेगा। बादल में से आवाज आएगी, क्या चाहते हो, कहेंगे पानी, तो उसमें से लोहा बरसेगा, उसमें से अंगारे बरसेंगे, उसमें से आग बरसेगी, उसमें से पत्थर बरसेंगे। जन्नत वालों पर बादल छाएगा। ये बादल आते ही पहले मुश्क व अंबर की बारिश करेगा, पानी की नहीं, मुश्क व अंबर की बारिश करेगा। फिर ये बादल बोलेगा, जन्नत वालों बोलो क्या चाहते हो, तो जो तुम तमन्ना करोगे अल्लाह की कसम अल्लाह बादलों से बरसा के तुम्हें पेश करेगा। आज मांगो का मुझे महल चाहिए, तुम्हें बादलों से उतरता महल नजर आएगा। मुझे चश्मा चाहिए, तुम्हें बादलों से उतरता चश्मा नजर आएगा। अहमद बिन अबिल खुवारी, बड़े मुहद्दिस, बड़े मुफस्सिर, बड़े आलिम, वो कहने लगे इस हदीस को बयान करके, अगर मुझसे बादल ने पूछा तो मैं तो कहूंगा हूरों की बारिश कर दे मेरे ऊपर। मांगो वलकुम फीहा मा तश्तही अनफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। जन्नत वालों के लिए सबसे आला आयत, लहुम मा यशाऊन फीहा वलदैना मज़ीद। मेरे बंदो, जो मांगोगे दूंगा। फिर जब तुम्हारी अकल, तुम्हारी चाहत, तुम्हारी ख्वाहिशें तुम्हें खत्म होती नजर आएंगी, फिर मैं अपने गैब के खजानों से दूंगा जिसे तुम न सोच सकते हो, न ख्याल कर सकते हो, न तसव्वुर कर सकते हो। खुद मेरा अल्लाह देने वाला बनेगा। और जहन्नम वालों के लिए सबसे खौफनाक आयत है, फज़ूक़ू फलन नज़ीदकुम इल्ला अज़ाबा। ये अजाब चखो, ये हमेशा बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। हाय हाय, इनकी बर्बादी की हद नहीं और उनकी आबादी की हद नहीं। ये इज्जतों में बड़े ऊंचे चले गए, ये जिल्लतों में बड़े नीचे चले गए। इन्हें आग जलाएगी। ये कहेंगे, जिनके पीछे चल के आगे में पहुंचे उनसे कहेंगे, हल अन्तुम मुगनून अन्ना नसीबम मिनन नार। भाई हम तुम्हारे पीछे चले थे, आज कुछ हमें रास्ता निकाल के दो, कुछ हमारी जान बचाओ। वो कहेंगे, इन्ना कुल्लुन फीहा। हमने कब कहा था? हमने कोई पकड़ के शराब पिलाई थी? हमने कोई पकड़ के जिना कराया था? हमने तो दावत ही दी थी। शराब तो तुमने खुद पी थी, जिना तो तूने खुद किया था, सूद तो तूने खुद खाया था। मैंने कौन सा तेरे मुंह में डाला था? तू भी जल, मैं भी जलता हूँ। तो जब कहेंगे, हाय ओ कम बख्तो, तुमने हमें मरवाया, तो कहेंगे, रब्बना अरिनल लदैन अदल्लाना मिनल जिन्न वल इंस नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। मेरे मौला, ये सारे कहेंगे, इन कम बख्तों को हमारे हवाले कर, हमें अपने पैरों तले रगड़ दे और मसल दे। और मेरा अल्लाह कहेगा, सारे ही मसले जाओगे, सारे ही रगड़े जाओगे। कोई हुज्जत तुम पर, कोई हुज्जत ऐसे नहीं थी जो मैंने तमाम न की हो। जो तुम्हें अवलम नुअम्मिरकुम मा यतज़क्करु फीहि मन तज़क्कर वजाअकुमुन नज़ीर। फिर ये कहेंगे, अच्छा ऐसा करो, ये फरिश्तों की मिन्नत करो। तो वो फरिश्तों से कहेंगे, उदउ रब्बकुम युखफ़िफ़ अन्ना यौमन मिनल अज़ाब। ए भाई फरिश्तों, जो उनको मार रहे होंगे, अपने अल्लाह से कहो, थोड़ा सा अजाब घटा दे, थोड़ा सा घटा दे। खत्म नहीं करवा रहे, घटा दे। तो वो कहेंगे, अवलम तकुतातीकुम रुसुलुकुम बिल बय्यिनात। तुम्हें कोई दुनिया में समझाने आया था? क़ालू बला, का आए थे। का फिर तुमने क्या किया? का हमने मजाक उड़ाया। का फिर फदउ वमा दुआउल काफिरीना इल्ला फी दलाल।
اب جتنی مرضی دعا کرو کوئی قبول نہیں. پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے بڑے فرشتے سے بات کرو، مالک یا مالک یا مالک یا مالک. 1000 سال اس کو پکاریں گے، وہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے لیقضی علینا ربک، اپنے رب سے کہو ہمیں موت دے دے، ہم مرنا چاہتے ہیں. وہ کہے گا انکم ماکثون، موت مر گئی، تمہیں زندہ رہنا ہے. پھر کہیں گے اب کیا کریں؟ کہیں گے اللہ سے بات کرو. تو اللہ سے کہیں گے یا ربنا یا ربنا یا ربنا، ہزاروں برس پکاریں گے. پھر اللہ کہے گا کیا کہتے ہو؟ کہیں گے غلبت علینا شقوتنا وکنا قوما ضالین ربنا اخرجنا منها فإن عدنا فإنا ظالمون. اے میرے رب، اے ہمارے رب، ہم پر بدبختی آئی، ہم تیری مان کے نہ چلے، اپنی مان کے چلے، معافی توبہ نہ کر رگڑتے، ہمیں ایک دفعہ باہر نکال، ہم ٹھیک ٹھیک چلیں گے. اللہ کہے گا یہ آخری بات ہے اللہ اور جہنم والوں کی. اے میرا اللہ کہے گا اخسؤوا فیہا، یہیں ذلیل ہو کے پڑے رہو، ولا تکلمون، اور اپنی بکواس بند کر دو. اور اللہ تعالیٰ جہنم کے فرشتے سے کہے گا مالک، کہے گا لبیک. اللہ کہے گا تالا لگاؤ، اندر باہر کو کاٹ دو، نہ کوئی اندر جا سکے نہ کوئی باہر نکل سکے. لٹ گئے یہ، مارے گئے یہ. کوئی بتا دے سود کھانے والوں کو، کوئی بتا دے زنا کرنے والوں کو، کوئی بتا دے قتل کرنے والوں کو، کوئی بتا دے چوری ڈاکہ ڈالنے والوں کو، کوئی بتا دے جا کے گانے سننے والوں کو، اور کوئی بتا دے ننگے ناچ دیکھنے والوں کو، کوئی بتا دے جوا کھیلنے والوں کو، کوئی بتا دے نماز چھوڑنے والوں کو، روزہ چھوڑنے والوں کو، زکوٰۃ چھوڑنے والوں کو، کوئی بتا دے رشوت کھانے والوں کو، جوا کھیلنے والوں کو، کوئی بتا دے جا کے ماں باپ کے نافرمان کو، کوئی بتا دے جا کے آوارہ گرد انسانوں کو کہ یہ انجام ہے، یہ ہونے والا ہے. بچ جاؤ بچ جاؤ، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین، ففروا الی اللہ انی لکم منہ نذیر مبین. بھاگو، دوڑو دوڑو، کدھر؟ اللہ کی طرف، اللہ کی طرف، اللہ کی طرف. ان خوفناک مصیبت کی گھاٹیوں سے بچنا ہے تو دوڑو اللہ کی طرف، وہاں جہاں میرے رب نے تمہارے لیے گھر بنایا ہے. وَلِمَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ جنتان، تمہارے لیے لامحدود جنتیں. کیسی؟ ذواتا افنان، بڑے سرسبز، بڑے باغات والی، بڑی ٹہنیوں والی، بڑے قسم قسم کے پھلوں والی. فیہما عینان تجریان، چشمے بڑے بہتے ہوئے. فیہما من کل فاکہۃ زوجان، پھلوں کی بے شمار قسمیں بہتات. فیہ متکئین علی فرش بطائنها من استبرق، قالینوں پر بیٹھے ہوئے. وجن الجنتین دان، پھل جھکے ہوئے. فیہن قاصرات الطرف، تمہارے پہلو میں جنت کی حسین لڑکیاں، حسین بیویاں. رب ذوالجلال کی قسم، ایک نظر دیکھے گا تو 40 سال نظر واپس نہیں آ سکے گی، 40 سال نظر واپس نہیں آ سکے گی. جنت الفردوس کی ایک لڑکی ہے جس کا نام ہے لعبہ، حور ہے جس کا نام ہے لعبہ. حضرت عبداللہ بن عباس نے فرمایا ساری جنت کی حوریں اس کے حسن پر عاشق ہیں، جنت کی حوریں اس پر عاشق ہیں. وہ مشک اور عنبر اور زعفران اور کافور سے بنی ہے. اور جنت کی حوریں لعبہ سے کہتی ہیں لعبہ، اگر لوگوں کو تیرا پتہ چل جائے، اگر سکھر کے نوجوانوں کو چھوڑو، سکھر کے بوڑھوں کو بھی تیرا پتہ چل جائے تو تیرے حاصل کرنے میں سب کچھ لٹا دیں. لیکن ان کو پتہ ہی کوئی نہیں ہے. اور اس کے ماتھے پر لکھا ہوا ہے من احب ان یکون لہ مثلی، جو یہ چاہتا ہے کہ میرا اس کا نکاح ہو جائے، میں اس کے پہلو میں آ جاؤں، فلیعمل برضاء ربی، میرے رب کو راضی کر لے، میرے رب کو راضی کر لے، میرے مولا کو راضی کر لے. میرے بھائیوں، سب سے زیادہ ضرورت مند مخلوق انسان ہے. میں نے آخرت کی ضرورتیں پہلے بتائی ہیں، لیکن دنیا کے بغیر بھی گزارا نہیں ہے. صحابی دعا مانگ رہے. صحابی کون؟ صحابی ساری دنیا کے ابدال اور ساری دنیا کے اقطاب اور ساری دنیا کے اولیاء، شیخ عبد القادر جیلانی جیسے، جنید بغدادی جیسے اولیاء کرام سے سارا جہان بھر جائے تو ایک صحابی کے جسم کے ٹوٹے بال کے برابر نہیں ہے، جنہوں نے اللہ کے نبی کو دیکھا اور زندگی میں رضی اللہ عنہ کا ٹائٹل پایا کہ میں ان سے راضی ہو گیا. کتنا بڑا مقام ہے. اب ایک صحابی دعا مانگ رہا ہے اللہم صبرنی، اللہم صبرنی، یا اللہ مجھے صبر دے، یا اللہ مجھے صبر دے. پیچھے سے اللہ کے نبی گزرے، انہوں نے سنا
کہ یہ دعا مانگ رہا ہے، میرے نبی کا چہرہ غصے سے سرخ اور پورے زور سے لات اس کی کمر میں یوں ماری، وہ ادھر جا گرا، اتنے غصے میں آئے کہ یوں لات ماری وہ ادھر جا گرا۔ اس نے پیچھے مڑ کے دیکھا تو اس کا رنگ فک ہو گیا۔ تو اللہ کے نبی نے غضب سے کہا، سألت اللہ البلا، اللہ سے جو صبر مانگ رہا ہے تو کیا اللہ سے امتحان مانگتا ہے تو اگر اللہ نے امتحان میں ڈال دیا تو پاس ہو سکتا ہے؟ یہ صحابی سے اللہ کا نبی کہہ رہا ہے جو پاس ہو چکے ہیں، زندگی میں پاس ہو گئے، اللہ نے کہہ دیا وَكُلًّا وَعَدَ اللَّهُ الْحُسْنَى، اے میرے حبیب میرا وعدہ ہے تیرے تمام صحابہ کو جنت دوں گا، پاس ہو چکا ہے۔ پھر میرا نبی غضبناک ہو کر کہتا ہے اللہ نے امتحان لے لیا تو پاس ہو سکو گے؟ سألت اللہ البلا، اللہ سے آزمائش مانگتا ہے۔ کہنے لگا یا رسول اللہ پھر میں کیا مانگوں، پھر میں کیا مانگوں؟ تو آپ نے کہا مانگ اللہ سے اللہم آتنی فی الدنیا حسنتا وفی الآخرۃ حسنتا وقنی عذاب النار، یا اللہ میری دنیا بھی اچھی کر دے، میری آخرت بھی اچھی کر دے، مجھے جہنم سے نجات دے دے۔ یا اللہ ہمارا یہ جہان بھی اچھا کر، ہمارا وہ جہان بھی اچھا کر، اور ہمیں جہنم کے عذاب سے نجات دے دیتے۔ یہ دعا میرے اللہ نے اور میرے نبی کی عادت تھی، جب آپ دعا مانگتے تھے تو ربنا آتنا سے شروع کرتے تھے، اور جب درمیان میں آتے تو ربنا آتنا پڑھتے، پھر جب آخر میں جاتے پھر ربنا آتنا پر دعا ختم فرماتے تھے۔ تو میں تو صرف جنت اور جہنم کی بات نہیں کر رہا ہوں کہ جہنم سے بچنا ضرورت اور جنت میں جانا ضرورت، یہاں عزت سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں عافیت سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں امن سے رہنا بھی میری ضرورت ہے، یہاں کشادہ دست ہونا بھی میری ضرورت ہے۔ میں یہاں کی سردی سے بچنا چاہتا ہوں، گرمی سے بچنا چاہتا ہوں۔ میرے بھائیوں ہم یہاں بھی محتاج ہیں، وہاں بھی محتاج ہیں۔ اس جہان کی محتاجیاں تب دور ہوں گی جب ہم اس جہان کے شہنشاہ اللہ کے دربار میں سر جھکائیں گے۔ پوری امت مسائل میں گھری ہوئی ہے، پوری امت پریشانیوں کا شکار ہے، پوری امت کے اجتماعی انفرادی اپنے بیمار رہے، پرائے بیمار رہے، اپنے بھی سینے چھلنی کر رہے، پرائے بھی سینے چھلنی کر رہے، اپنے بھی مسلمان کی بیٹیوں سے اپنے ہی زنا کر رہے ہیں، اپنے خنجر بھی مسلمان کا ہے اور سینہ بھی مسلمان کا ہے، کلاشنکوف بھی مسلمان کے ہاتھ میں ہے، آگے سینہ بھی مسلمان کا ہے۔ میں یہودی کو کیا تانا دوں، میں عیسائی کا کیا گلہ کروں؟ ہمیں تو ہمارے اپنوں نے چھلنی کیا ہوا ہے، اور پوری دنیا میں رات کو ڈاکے ڈالنے والے کہاں سے آتے ہیں، اور راتوں کو بچیوں کو اٹھا کے زنا کرنے والے کہاں کے یہودی ہیں؟ کیا یہ امریکہ کے عیسائی ہیں، یا یہ برطانیہ کے یہودی ہیں، یا یہیں کے نافرمان ہیں؟ سکھر کے بینکوں میں سود پہ پیسہ کس نے رکھا ہوا ہے؟ یہ جتنے بینک ہیں ان میں جتنے سیونگ اکاؤنٹ کھولے ہوئے ہیں وہ کس نے کھولے ہوئے ہیں؟ یہودیوں نے آ کر، عیسائیوں نے آ کر کھولے ہوئے ہیں۔ کس نے کھولے ہوئے؟ کن کے پیسے سے یہ سود کا نظام چل رہا ہے؟ بھائیو ہم تو اپنوں کے ہاتھوں بھی مر گئے اور غیروں کے ہاتھوں بھی مر گئے۔ تنہم داغ شد پھمبا کو جا بنا، ہم کہاں ہم پھمبا رکھیں کہ سارا وجود ہے زخمی ہے، دامن تار ہے، الجھ کے رہ گئی ساری امت۔ انفرادی اجتماعی طور پر ہر طرف اداس شام ہے، روتے چہرے ہیں اور تنگ گھٹے ہوئے سینے ہیں، زرد پرچھائیاں ہیں۔ میرے بھائیوں میں علاج بتاتا ہوں۔ اس کا ایک علاج ہے کہ ہم اللہ کے آگے جھک جائیں۔ یہ میں نہیں بتا رہا، میں ترجمان ہوں، یہ میرا رسول بتا رہا ہے کہ یا ابا سفیان جئتکم بکرامت الدنیا والآخرہ، ابو سفیان میری مانو، دنیا کی عزت بھی پاؤ گے، آخرت بھی عزت بھی پاؤ گے۔ اور یہ میرا نبی فرما رہا ہے وجعل الذل والصغار علی من خالف امری، جو میری شریعت سے ہٹے گا، جو میرے طریقے سے ہٹے گا، اللہ اسے ذلیل کر دے گا، اللہ اسے پست کر دے گا۔ میرے بھائیو اللہ سے صلح کرو، زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا، مشرق اللہ کا، مغرب اللہ کا، شمال اللہ کا، جنوب اللہ کا، فوق اللہ کا، تحت اللہ کا، ہوائیں اللہ کی، پانی اللہ کا، بادل اللہ کے، بجلیاں اللہ کی، گرج اللہ کا امر، بھاپ اللہ کا امر، فرشتے اللہ کا امر، انسان اللہ کا امر، جنات اللہ کا امر، پہاڑوں کی چوٹیوں پہ اللہ، اور صحرا کے کھلے دامن کھلے میدانوں میں اللہ،
اور ابلتے چشموں میں اللہ، اور گرتی بارش کے قطرے قطرے میں اللہ، پھر کھلے ہوئے پھول میں اللہ، مہکتی ہوئی کھیلی میں اللہ، اور بلبل کے نغمے میں اللہ، اور کوئل کی پھونک میں اللہ، اور بادلوں کی بارش میں اللہ، اور بجلیوں کی کڑک میں اللہ، اور بادلوں کی گرج میں اللہ، اور آسمان کے ستاروں کی روشنیوں میں اللہ، سورج کی ہر ہر کرن میں اللہ، چاند کی چاندنی میں اللہ، آسمان کی بلندیوں میں اللہ، پہاڑوں کی برف پوش پہاڑوں کی چوٹیوں ہیں تو وہ اللہ ہی اللہ، وہ کالے پہاڑ ہیں تو اللہ، وہ سبز ہیں تو اللہ، وہ سیاہ ہے تو اللہ، وہ سنگ مرمر ہے تو اللہ، وہ ہیرا ہے تو اللہ، وہ موتی ہے تو اللہ، وہ یاقوت ہے تو اللہ، وہ زہر ہے تو اللہ کا امر ہے، عقاب کی پرواز ہے تو اللہ کا امر ہے، سانپ کی پھنکار ہے تو اللہ کا امر ہے، پانی کی روانی ہے تو اللہ کا امر ہے، چشموں کا ابلنا ہے تو اللہ کا امر ہے، دانے کا پھٹنا ہے تو اللہ کا امر ہے، پھل کا نکلنا ہے تو اللہ کا امر ہے، مٹھاس کا پیدا ہونا ہے تو اللہ کا امر ہے، نطفے کا انسان بن کے بولنا ہے تو اللہ کا امر ہے، آنکھوں نے دیکھا تو اللہ نے دکھایا، کانوں نے سنا تو اللہ نے سنایا، زبان بولی تو اللہ نے بلوایا، ہاتھ ہلا تو اللہ نے ہلوایا، پاؤں چلا تو اللہ نے چلوایا، سورج ڈوبا تو اللہ نے ڈبویا، نکلا تو اللہ نے نکالا، چاند چڑھا میرے اللہ نے چڑھایا، وہ گھٹا تو میرے اللہ نے گھٹایا، ستارے جھل ملائے تو میرے اللہ کے امر سے، چاند بدر بنا تو میرے اللہ کے امر سے، رات سیاہ ہوئی تو میرے اللہ کے امر سے، دن اجالا ہوا تو میرے اللہ کے امر سے، اور ایک چھوٹی سی مکھی میں شہد بنا تو میرے اللہ کے امر سے، مشک میں مشک، نافے میں مشک بنا تو میرے اللہ کے امر سے، لوہے میں سختی آئی میرے اللہ کے امر سے، صدف میں موتی، صدف کا پانی موتی بنا تو میرے اللہ کے امر سے، گائے کے تھن سے دودھ نکلا تو میرے اللہ کے امر سے، زمین میں تانبا پیتل بنا تو میرے اللہ کے امر سے، جبریل جبریل ہے میرے اللہ کا امر ہے، میکائیل میکائیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، اسرائیل اسرائیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، اسرافیل اسرافیل ہے میرے اللہ کا امر ہے، عرش عرش ہے میرے اللہ کا امر ہے، فرش فرش ہے میرے اللہ کا امر ہے، جنت جنت ہے تو اللہ کا امر ہے، دوزخ دوزخ ہے تو اللہ کا امر ہے، نبی نبی ہیں تو اللہ کا امر ہے، ابراہیم خلیل بنا تو اللہ کا امر ہے، موسیٰ کلیم بنا تو اللہ کا امر ہے، عیسیٰ روح بنا تو اللہ کا امر ہے، میرا محبوب حبیب اللہ بنا تو اللہ کا امر ہے، مشرق مشرق بنا تو اللہ کا امر ہے، مغرب مغرب بنا تو اللہ کا امر ہے، سمندر کا پانی کڑوا ہوا تو اللہ کا امر ہے، سندھ دریا کا پانی میٹھا ہوا تو اللہ کا امر ہے، ہر طرف للہ الامر من قبل ومن بعد قل ان الامر كله لله ان القوة لله ان العزة لله يمسك السماوات والارض ان تزولا له ما في السماوات وما في الارض وما بينهما وما تحت الثرى لله ما في السماوات وما في الارض رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا فلا اقسم برب المشارق والمغارب رب المشرقين ورب المغربين رب السماوات السبع ورب الارضین السبع ورب جبریل و میکائیل، ساری کائنات پر جو کچھ میں نے پہلے بتایا میں وہ قرآن سے بتا رہا ہوں، یرسل الریاح مبشرات الم نجعل الارض مہادا والجبال اوتادا وخلقناكم ازواجا وجعلنا نومكم سباتا وجعلنا الليل لباسا وجعلنا النهار معاشا وبنينا فوقكم سبعا شدادا وجعلنا سراجا وهاجا وانزلنا من المعصرات ماء ثجاجا لنخرج به حبا ونباتا وجنات الفافا، جو میں نے پہلے بتایا میں اب قرآن سے بتا رہا ہوں، الم نخلقكم من ماء مهين فجعلناه في قرار مكين الى قدر معلوم فقدرنا فنعم القادرون ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر الخالق الباري المصبر الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم
الغفور الشكور العلي الكبير الحسيب الجليل الكريم الرقيب المقيت المجيب الواسع الشهيد الباعث الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدي المعيد المحيي المميت الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعال البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحنان المنان. یہ اللہ ہے، یہ اللہ ہے. اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو، اللہ سے صلح کرو. دوڑ اللہ کی لگاؤ، دوڑ اللہ کی لگاؤ، اللہ سے صلح کرو. مسائل حل کرنے ہیں. یہ فوجیں تمہارا کچھ نہیں بنا سکتی، یہ تمہارا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، یہ حکمران تمہیں کچھ نہیں دے سکتے، تم سے کچھ نہیں لے سکتے. یہ ایٹمی طاقتیں ہمارا مچھر نہیں مار سکتی، ہمیں کیسے مار سکتی ہیں؟ ساری دنیا کا فرعون اکٹھا ہو کر ایک مچھر نہیں مار سکتا، ایک مکھی اور پروانہ نہیں مار سکتا. وہ انسانوں پر کیسے قادر ہے؟ نظام ہم نے بگاڑا ہے، ہم نے اللہ کو ناراض کر لیا ہے، وہ ہم سے روٹھ گیا ہے. اسے مناؤ، اسے مناؤ، اللہ کو مناؤ تو سب کچھ بدلے گا. عزت چاہتے ہو اللہ ہی کے پاس ہے، وہ تو عز من تشاء. پیچھے آؤ، یا تو ہماری حکومت ہو تو اللہ کے پاس ہے، تؤتی الملک من تشاء. عزت چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے، وہ تو عز من تشاء. رزق چاہتے ہو اللہ کے پاس ہے، یبسط الرزق لمن یشاء. دریاؤں کو زندہ دیکھنا چاہتے ہو، پانیوں پہ لڑتے ہو، وہ ہمارا پانی کھا گئے، ہندوستان نے پانی بند کر دیا. بند کرنے دو. کیا میرے رب کے خزانوں کا پانی ختم ہو گیا ہے؟ انزلنا من المعصرات ماء ثجاجا. لوگوں کی بددیانتی اور ظلم سے ہماری بجلی ختم ہو گئی. کیا میرے رب کا نور ختم ہو گیا ہے؟ کیا میرے رب کا نور ختم ہو گیا ہے؟ اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض، اللہ نور السماوات والارض. کیا میرے اللہ کا نور ختم ہے؟ کیا میرے نبی کا نور ختم ہو گیا ہے؟ قد جاءکم من اللہ نور و کتاب مبین. آسمان پہ اللہ کا نور، زمین پہ اللہ کا نور، مشرق مغرب میں اللہ کا نور. تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ سے صلح کرو، تم اللہ کے آگے جھکو. تمہارا یہ جہان بھی ہے، تمہارا وہ جہان بھی ہے. میرے بھائیوں، میں کوئی فلسفہ نہیں بتا رہا. اے ہائے، میرے نبی نے کہا تھا لا تصطدعوا بنار المشرکین. کبھی کافروں کو مشیر نہ بنانا، کبھی کافروں کو مشیر نہ بنانا. اے جب مسلمانوں پہ مشیر یہودی ہوں اور عیسائی ہوں اور دہریے ہوں، پھر یہ پاگل دیوانے ہیں جو عزت کے خواب دیکھتے ہیں، جو بلندیوں کے خواب دیکھتے ہیں. انہیں ذلت میں رہنا ہی ہوگا. انہیں فرعونوں کی خاک چاٹنا ہوگا، انہیں فرعونوں کے جوتے چاٹنے پڑیں گے. ادھر آؤ، ادھر آؤ، ادھر آؤ. کدھر؟ جدھر اللہ بلا رہا ہے، جدھر اللہ بلا رہا ہے. زمین اللہ کی، آسمان اللہ کا. اللہ کو ساتھ لو. وہ کیسے ساتھ ہوگا؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کلمے کا دوسرا حصہ محمد الرسول اللہ. یا ابا سفیان، ابو سفیان آ جا، دنیا اور آخرت کی عزت پا، میرے طریقے پر آ. حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دنیا اور آخرت کی عزتیں لے کر آئے. میرے اللہ نے دنیا کے خزانوں کی چابیاں بھی پیش کی اور جنت کی چابی بھی پیش کی. آپ کوہ صفا پہ ہیں، اسرائیل حاضر خدمت ہیں. یا رسول اللہ، ان ربک سمع کلامک وبعثنی الیک بمفاتیح خزائن الارض. یا رسول اللہ، آپ کے رب نے مجھے بھیجا ہے. عرب کی نہیں ہے، صرف عرب کی نہیں، صرف عرب نہیں، پاکستان نہیں. یا رسول اللہ، 6 نہیں، 7 نہیں، ساری زمین کے خزانوں کی چابیاں دے کر مجھے آپ کی خدمت میں بھیجا ہے. ادھر چلو، ادھر، واپس پیچھے لوٹ پیچھے کی طرف. اے گردش ایام، تو ہمیں وہ روشنیاں نہیں چاہیے، ہمیں وہ ترقی نہیں چاہیے جہاں بیٹی کے سر سے دوپٹہ کیا کپڑا ہی اتر جائے،
بیٹی کے جسم سے کپڑے اتر جائیں، بیٹے کے ہاتھ میں گٹار آ جائے، نوجوان آوارہ ہو جائے، ماں اولاد سے چھپتی پھرے، باپ ڈرتا پھرے، بھائی کا خون سفید ہو جائے، بھائی بھائی کا گلا کاٹنے کو تیار ہو، گھنگرو کی چھنکار ہو، فائل چھنکے اور جام چھلکے، ہمیں یہ تعظیم نہیں چاہیے۔ یہ روشنیاں بجھا دو جس میں نہ ماں ماں رہی، نہ باپ باپ رہا، نہ بیٹی بیٹی رہی، نہ بھائی بھائی رہا۔ ہمیں وہ اندھیرے پسند ہیں جہاں ماں محترم ہو، باپ باوقار ہو، اور کسی کی بیٹی اپنی بیٹی ہو، کسی کی بہن اپنی بہن ہو، کسی کا بھائی اپنا بھائی ہو، جہاں ایک دل کے ساتھ سارا معاشرہ زندگی گزارتا ہو۔ وہ ایک ہی راستہ ہے، پیچھے جاؤ پیچھے جاؤ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو تلاش کرو۔ اسے تلاش کرنے کی ضرورت نہیں، موجود۔ سورج تو ڈوب جاتا ہے، مسکین ڈوب گیا سکھر کے لیے، کل نکلے گا تھکا ہرا۔ چاند چڑھا، پھر گھٹا، پھر بڑھا، پھر گھٹا، پھر ڈوبا۔ ستارے چمکے، جھل ملائے، جگمگائے، پھر ڈوب گئے۔ پر میرے نبی کا سورج نہ دن میں ڈوبتا ہے، نہ رات میں ڈوبتا ہے، نہ آج ڈوبے گا، نہ کل ڈوبا، نہ پیچھے ڈوبا، نہ آئندہ ڈوبا۔ جس دن طلوع ہوا تھا اس دن سے لے کر قیامت زمین آسمان تو توڑے گی، پر میرے نبی کا سورج نہیں بجھا سکتے۔ ہائے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اپنے پاس بلایا، معراج پہ بلایا، آسمانوں پہ بلایا، اور آپس میں گفتگو ہو رہی ہے، اور میرا نبی اپنے اللہ سے کہہ رہا ہے، میرے مولا انک اتخذت ابراہیم خلیلا وموسی کلیما وألنت لداود الحدید وسخرت لسلیمان الریاح واحییت لعیسی الموتى فماذا جعلت لی۔ میرے رب، تو نے ابراہیم خلیل بنایا، موسیٰ کلیم بنایا، داود کو لوہا نرم کر کے دیا، سلیمان کو ہوا عطا کر کے دی، عیسیٰ علیہ السلام تم نے مردے زندہ کر کے دیے۔ میں تیرا حبیب، میرے لیے کیا ہے؟ میرے لیے کیا ہے؟ میرے اللہ نے کہا اولیس قد اعطیتک افضل من ذلک کلہ، اے میرے حبیب میں نے تمہیں سب سے اعلیٰ چیز دی ہے، سب سے اعلیٰ۔ وہ کیا ہے؟ کہ اللہ ذکرت الا ذکرت معی، قیامت تک تیرا میرا نام اکٹھا رہے گا۔ کوئی جدا کر کے دکھائے، یہ اکٹھا ہو گیا ہے، یہ جدا نہیں ہو سکتا۔ لا الہ الا اللہ۔ قرآن میں دیکھو تؤمنون باللہ ورسولہ ومن یعص اللہ ورسولہ من یشاقق اللہ ورسولہ من یحادد اللہ ورسولہ براءۃ من اللہ ورسولہ اذان من اللہ ورسولہ فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ سیؤتینا اللہ من فضلہ ورسولہ واللہ ورسولہ احق ان یرضوہ۔ اے میرا حبیب، میرا نام تیرا نام اکٹھا چلے گا، جدا نہیں ہو سکتا، ساتھ رہے گا، سنگ رہے گا۔ وشرحت لك صدرك ووضعت عنك وزرك ورفعت لك ذكرك وجعلتك فاتحا وخاتما۔ میں نے تیرا نام اونچا کیا، میں نے تیرا سینہ کھولا، میں نے تیرے بوجھ اٹھائے، میں قربان جاؤں اپنے ہاتھوں سے بنایا۔ عبد اللہ ورسولہ، عبد اللہ ورسولہ۔ خود میرا نبی کہتا ہے واشهد انی عبد اللہ ورسولہ، اللہ میں بھی گواہ دیتا ہوں میں تیرا بندہ ہوں، میں تیرا رسول ہوں۔ بندہ وہ معبود، یہ عابد وہ معبود، وہ خالق یہ مخلوق۔ پر خالق نے، پر معبود نے اپنے بندے کے ساتھ کیا معاملہ کیا ہے؟ وہ عزت دی ہے کہ جگ جہان اسے نہ پا سکے، نہ سوچ سکے، نہ تصور میں لا سکے۔ اللہ تعالیٰ نے ہر نبی کو نام سے پکارا۔ یا آدم نام آیا ہے، اسکن انت وزوجک الجنہ۔ یا نوح اہبط بسلام منا، نام سے پکارا۔ یا ابراہیم قد صدقت الرؤیا، نام سے پکارا۔ ما تلک بیمینک، یا موسیٰ نام سے پکارا۔ یا داود انا جعلناک خلیفہ، نام سے پکارا۔ یا زکریا انا نبشرک بغلام، نام سے پکارا۔ یا یحییٰ خذ الکتاب بقوہ، نام سے پکارا۔ یا عیسیٰ ابن مریم اانت قلت للناس، نام سے پکارا۔ جب آیا میرے نبی کا نام، جب آیا اپنے حبیب کا نام، تو اللہ نے پورے قرآن میں یا محمد نہیں کہا۔ ہمارا محاورہ ہے، ہم معزز آدمی کو نام سے نہیں بلاتے۔ حضرت صاحب، مولانا صاحب، شیخ صاحب، حاجی صاحب، میجر صاحب، کرنل صاحب،
ریٹائر ہو گیا پھر بھی جنرل صاحب. یہ عزت ہے, یہ احترام ہے. نام سے بلاؤ تو کوئی بے ادبی نہیں, برابری ہے, برابری. نام سے بلاؤ بے ادبی نہیں, برابری ہے. لیکن ہمارا محاورہ ہے, ہم کہتے ہیں سائیں, ہم کہتے ہیں حضرت, ہم کہتے ہیں ڈاکٹر صاحب, جناب جج صاحب, یہ جناب وکیل صاحب, یہ ناظم صاحب, یہ ناظم صاحب. ابھی مجھے بتا رہے تھے کہ یہ ناظم, نام بعد میں بتایا, ناظم پہلے بتایا کہ یہ ناظم صاحب. ابھی پہلے نام بتاؤ, پھر اس کا کوئی آگا پیچھا بتاؤ. یہ عزت اور احترام ہے جو زبان کا محاورہ ہے. یہ زبان کا محاورہ ہے کہ معزز لوگوں کو لقب سے پکارا جاتا ہے. میرے نبی کے لیے تو, میرے اللہ کے لیے تو سب برابر ہیں, پر میرے رب نے جب اور نبیوں کو پکارا تو یا آدم, یا نوح, یا ابراہیم, یا موسیٰ, یا داؤد, یا یحییٰ, یا زکریا, یا یحییٰ, یا عیسیٰ بن مریم. اور جب میرے نبی کا نمبر آیا تو اللہ نے یا محمد نہیں کہا, یا ایھا النبی, یا ایھا الرسول, یا ایھا المزمل, یا ایھا المدثر. لقب دیا, لقب. بعض بدو آتے تھے, وہ کہتے تھے یا محمد, تو اللہ نے قرآن اتارا, لا تجعلوا دعاء الرسول بینکم کدعاء بعضکم بعضا. خبردار کوئی میرے نبی کو یا محمد مت کہے, بے ادب مت بنو, گستاخ مت بنو. میرے نبی کو یا رسول اللہ کہو, یا حبیب اللہ کہو, یا نبی اللہ کہو, یا محمد نہیں کہہ سکتے. یہ اللہ کا احترام ہے اپنے حبیب کے ساتھ. ہاں, اللہ کے بنو. اللہ کے کیسے بنو؟ محمد ہی بنو. غلام رسول کی محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں. یہ جہاں چیز ہے کیا, یہ تو مچھر کا پر ہے, دھوکے کا گھر ہے, مکڑی کا جالا ہے, ٹوٹ جانے والی متاع ہے. تو کہ حرص و ہوس کو چھوڑ میاں, مت دیس بدیس پھرے مارا. قذاق اجل کا لوٹے ہے, دن رات بجا کر نقارا. کیا بدیا بھینسا بیل شتر, کیا گونی پلہ سر بارا. کیا گیہوں چاول موٹھ مٹر, کیا آگ دھواں اور انگارا. سب ٹھاٹھ پڑا رہ جائے گا جب لاد چلے گا بنجارا. یہ تو ٹوٹ جانے والی متاع ہے. راوی کے کنارے ایک ٹوٹا سا مکان ہے, دن کو بھی جہاں شب کی سیاہی کا سما ہے. یہ کون ہے؟ کہتے ہیں یہ آرام گہے نور جہاں ہے. اجل ہی نے چھوڑا نہ کسرا نہ دارا, اسی سے سکندر صفاتے بہارا. ہر ایک لے کے کیا نہ حسرت ستارہ, پڑا رہ گیا سب یوں ہی ٹھاٹھ سارا. جگہ جی لگانے کی دنیا نہیں ہے, یہ عبرت کی جا ہے, تماشا نہیں ہے. تو محمد سے وفا کر, تو محمد مصطفیٰ سے وفا کر, تو یہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے ہیں. اور تو غلامی میں تو آ, حل بتا رہا ہوں, مسئلہ کا حل. سندھیوں کے مسائل, پنجابیوں کے مسائل, بلوچوں کے مسائل, پٹھانوں کے مسائل, جی عربوں کے مسائل, ایرانیوں کے مسائل, ترکوں کے مسائل, وہ حبشیوں کے مسائل, ساری امت کے مسائل, پوری دنیا کے انسانوں کے مسائل. ایک حل ہے, اللہ کے آگے جھکو,